جب کرفیو لگتا تھا تو الطاف حسین رات لیاری میں گزارا کرتے تھے. میں نے وہ خبر دیکھی اور میں واپس گھوما. جب میں نے یوں دیکھا تو اسلم کیسے آنسو گر رہے تھے. وہ اس طرح پوچھتا تھا کہ یہ کون سا مذہب ہے, یہ جو تم نے مارے یہ مسلمان نہیں ہے تمہاری نظر میں؟ اگر تو آپ نے لیاری والوں سے ان کے لیول پہ آ کے محبت کا اظہار کرا, وہ جان دے دیں گے آپ کے لیے. لوگ پنکی کو بھول جائیں اگر شافعات کی انٹروگیشن صحیح سے کر لی جائے. اچھا. کراچی ایک عرصے تک ہب رہا ہے کلعدم تنظیموں کا. اسٹریٹ کرائم ہے, یہ ایک ایسا جرم ہے جو کبھی رکا ہی نہیں ہے کراچی میں. پیٹرول ڈیزل بھی سندھ پولیس میں کمائی کا ایک بڑا رستہ ہے. صافی ایڈمورل لگواتا ہے, صافی ایس ایچ او لگواتا ہے. غفار ذکری کے لوگ اس آپریشن میں باقاعدہ پولیس کے ساتھ انوالو رہے. گینگ وار نے ایس ایچ او لگانے ہیں تو پھر آگے کام بھی انہوں نے اپنی مرضی کا کرنا ہے. کرائم رپورٹر اور پولیس والے میں صرف وردی کا فرق ہوتا ہے. سی ڈی آر جب میں نے نکال کے دی تو اس وقت کے آئی جی مجھ سے ناراض ہو گئے. اتنی بڑی چیک پوسٹیں موجود ہوتی ہیں تو یہ اسلحہ کیسے آ رہا ہے, آئس کیسے آ رہی ہے, کوکن کیسے آ رہی ہے؟ 15-20 لاکھ 50 لاکھ 30 لاکھ دے کے میں ایس ایچ او لگاؤں تو میں نے ریکور بھی تو کرنا ہے. یہ جو کوکین ڈیلر ہے فرحان اور فیضی, اس کی ڈرگ سے پاکستان کے سپر اسٹارز مرے ہیں استعمال کرنے سے. اس کی انٹروگیشن کو بلیک اینڈ وائٹ میں پبلک کر دے. سائن لوگ بعض سیاسی افراد کے گھروں پہ پتھر ماریں گے جا کے. محفوظ ترین ڈیلیوری پوائنٹس ہیں اس وقت کراچی کی اے ٹی ایم مشین ہے کسی بھی قسم کی ڈرگ کے لیے. اس زمانے میں کون نہیں جانتا کہ ایم کیو ایم بتہ مانگتی تھی, کون نہیں جانتا اس بات کو. کراچی صرف پیسہ نہیں دے رہا, کراچی قربانیاں بھی دے رہا ہے. جوڈیشل ریفارمز جب ملزم عدالت میں جائے تو پروسیکیوشن مضبوط ہو, قوانین مضبوط ہوں, پھر بھاگ نہ پائے. کئی جگہوں پہ پولیس سے 100 گنا زیادہ انفارمیشن کرائم رپورٹر کے پاس ہوتی ہے. یہ برباد کر رہے ہیں پوری نسل کو, اور قانون نافذ کرنے والے ادارے چھپا رہے ہیں. ایلیٹس کا نشہ ہے جی, کوکین ایلیٹس کا نشہ ہے. یہ جو انسان خود بخود مر گئے تھے, خود بخود آگ لگی تھی, خود بخود سب کچھ جل کے 12 مئی جیسا واقعہ انہوں نے کیا ہے. اگر یہ کرمنل ہے تو کیا کرمنل کراچی چلا رہے ہیں؟ پریڈی تھانہ ہے تو الگ ریٹ ہے, منگو پیر ہے تو الگ ریٹ ہے. بہت ساری چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو نہ میڈیا رپورٹ کرتا ہے نہ کر پاتا ہے. السلام علیکم. سایہ پوڈ کاسٹ کے ساتھ میں ہوں آپ کا میزبان حمید سمرو, اور مجھے انتہائی خوشی محسوس ہو رہی ہے کہ آج میں جس شخصیت سے آپ کو ملوانے جا رہا ہوں, یہ شخصیت میری نظر میں اپنی ذات کے اندر بھی ایک ادارے کی مثل ہے. کیونکہ جہاں بات لی جاتی ہے, بات کی جاتی ہے کراچی کی, تو کراچی جو پاکستان کا دل ہے, کراچی جو پاکستان میں واحد شہر ہے جو سب سے بڑا بھی ہے اور پاکستان کا معاشی ہب بھی ہے. اور اس کراچی شہر کی جو شہرگ ہے, اس کے قریب ترین رہنے والے لوگوں میں ہمارے اس شخصیت کا شمار ہوتا ہے. کراچی کی مسائل ہوں, کراچی کے جرائم ہوں, کراچی کے سیاسی حالات ہوں, مطلب وہ ملٹی جس کو کہتے ہیں نا کہ ٹاسک انہوں نے اپنی زندگی میں جو ہے وہ صحافتی ذمہ داریاں ادا کی ہیں. میرے نزدیک ایک مستند اور قابل احترام صحافی, جن کی بات کو, جن کی رپورٹنگ کو ہمیشہ ایک مستند حیثیت حاصل رہی ہے. جی ہاں, آج ہمارے ساتھ موجود ہیں, میرے بھائیوں کی طرح ہیں, میرے بھائی بھی ہیں, کولیگ بھی ہیں, دوست بھی ہیں. لیکن یقین کریں کہ ان کی باتیں سن کے, ان کا تجربات ان کے دیکھ کے آپ کو بھی خوشی ہوگی اور سیکھنے کو بہت کچھ ملے گا. کیونکہ ہم بھی آئے دن ان کی باتوں سے, ان کے تجربات سے سیکھتے رہتے ہیں. جی ہاں, میرے ساتھ آج موجود ہیں بابر سلیم صاحب, جو کرائم رپورٹنگ کا ایک بہت بڑا نام ہے. بابر بھائی, سب سے پہلے تو شکریہ ادا کرتا ہوں سایہ ڈیجیٹل کی طرف سے کہ آپ ہمارے مہمان بنے ہیں. بڑی مہربانی کہ آپ نے آج ٹائم دیا. تو سایہ کی یہ روایت رہی ہے کہ سب سے پہلے ہم ایک تعارف مہمان کا, آپ تو کسی تعارف کے محتاج نہیں ہیں, مجھے یقین ہے پورا پاکستان آپ کو جانتا ہے, پوری دنیا میں آپ کی فین فالوئنگ ہے. لیکن پھر بھی تھوڑا بہت کچھ لوگ جو ہے نا, جو جن سے وہ پیار کرتے ہیں, اس کے بارے میں جاننا چاہتے ہیں کہ یار یہ شخص جو ہے یہ بلانگس ٹو کہاں سے, یہ اس کا تعلق ہے, کیسے ہے. یقیناً آپ کراچی آئٹس ہیں, کراچی کے بیٹے ہیں, پھر بھی تھوڑا بہت اپنا اگر تعارف کرائیں گے کہ آپ صحافی بننا چاہتے تھے, والدین کو شور بنانا چاہتے تھے, تعلیمی کیریئر کیا تھا, خواب کیا تھے اور بن کیا گئے؟ بہت شکریہ حمید بھائی, آپ نے
بڑا تعارف کرایا ہے، ایسا ہے نہیں، بہت چھوٹا سا آدمی ہوں میں. کراچی میں میری پیدائش ہوئی اور تقریباً اب 40 سال سے زائد گزر چکے ہیں اس شہر کی سڑکوں پر. یہیں پلے بڑے، ایجوکیشن بھی یہیں کمپلیٹ کی اور کئی ادوار دیکھے اپنی اسکولنگ کے دور سے پروفیشنلزم تک. مختلف نوعیت کی کراچی میں تبدیلیاں دیکھیں. اس کے بعد میری فیملی بیسیکلی ہم لوگ بائی کاسٹ رانا ہیں، تو آدھی فیملی ہماری پنجاب میں ہے. اور پھر میرے والد صاحب اور میرے چچا یہ لوگ دادو چلے گئے تھے. میری پیدائش کراچی ہوئی، سال بھر کیا تھا یا اس سے بھی شاید میں چھوٹا تھا، تو ہم دادو چلے گئے. دادو میں شاہانی پاڑا ہے، شاہانی محلہ. ہاں شاہانی محلہ ہے جی. تو ادھر بچپن گزرا میرا. اچھا. اور میری والدہ بھی، ان کی فیملی بھی دادو میں ہی تھی. میرے پیرنٹس کی شادی پھر وہیں ہوئی. آپ ہمارے لاڑکانہ کے پڑوسی ہیں. ہاں دادو. جی. تو میرے ماموں ادھر لاڑکانہ میں اس زمانے میں 80s میں UBL بینک تھا، اس کے مینیجر تھے. اچھا. اور وہاں VIP ٹیلر مجھے یاد ہے ایک لاڑکانہ کا بڑا مشہور، بالکل VIP ٹیلر. اس کے پہنے ہوئے اس کے شلوار قمیض ہم پہنا کرتے تھے. کیا بات ہے. پھر کوئی حالات خراب ہوئے، سندھی مہاجر سندھی پنجابی معاملات ہوئے، نفرتیں پھیلائی گئیں. تو میرے چچا چانٹکا میڈیکل میں پڑھ رہے تھے، تو ان کے ساتھ کچھ واقعہ ایسا پیش آیا کہ پھر فیملی کا وہاں رہنا تھوڑا مشکل ہو گیا. تو پھر نکل کے واپس کراچی آ گئے اور پھر میری اسکولنگ یہاں ہوئی. میرے بہن بھائی بھی یہیں پیدا ہوئے. پھر زندگی چل پڑی آگے کراچی میں. پھر مڑ کے نہیں دیکھا کہاں گئے. کبھی ابھی دل چاہتا ہے کبھی کہ دادو جائیں، تو بیچ میں گئے تھے. بڑا تبدیل ہو گیا وہ شہر بھی، بہت تبدیل ہوا. تو یہ مختصر احوال ہے. جامعہ کراچی سے میں نے ماسٹرز کیا. اسکول میرا سنٹ جارج تھا، ڈیفنس اتھارٹی ڈگری کالج جس کو DHA فار مین کہتے ہیں، DA ڈگری کالج فار مین. میں وہاں سے پڑھا. یعنی میری اسکولنگ جو ہے وہ ایک مڈل کلاس اسکول سے ہوئی، پھر ایلیٹ کلاس کے کالج میں پڑھا اور پھر جامعہ کراچی آ گئے، پھر وہاں پڑھا. وہاں اسٹوڈنٹ پالیٹکس میں بھی حصہ لیا. اور اس کے بعد پھر فیملی کی طرف سے خواہش یہ تھی، ہمارا خاندان کافی فوج میں ہے. میرے چچا فوج میں ہیں، فیملی بیک گراؤنڈ میں لوگ ڈاکٹرز ہیں، بزنس مین ہیں، اچھے پڑھے لکھے لوگ ہیں سارے. تو میرے والد صاحب کی خواہش تھی میں فوج میں جاؤں. اور میں جب کراچی یونیورسٹی آیا تو ہمارے کچھ سینئرز تھے، تو میں ایک دن موٹر سائیکل پہ ان کے ساتھ یونیورسٹی سے نکلا اور وہ مجھے حسن اسکوائر ہماری رہائش تھی، تو وہ مجھے چھوڑنے جا رہے تھے، رستے میں روک لیا پولیس نے. تو انہوں نے اپنا کارڈ نکالا، پولیس کو دکھایا، بولا صافی ہوں. تو ڈبل سواری پہ پابندی تھی کسی وجہ سے اس وقت. تو انہوں نے کہا جی آپ جائیے. تو میں جو ہے اس سے امپریس ہو گیا تھوڑا نا، یار یہ کیا ہے بھائی. میں نے کہا بھائی آپ تو مطلب مجھے بھی صافی بننا ہے. تو پھر پاکستان پریس انٹرنیشنل ایک پرائیویٹ نیوز ایجنسی ہے مشہور. جی اور اس نے بڑے صحافی پروڈیوس کیے، اور پاکستان پریس انٹرنیشنل کا بڑا کنٹریبیوشن ہے اچھے صحافی دینے میں فیلڈ کو. تو میرے نصیب تھے کہ میں وہاں چلا گیا. انیشیلی انگلش میری اچھی تھی تو انگلش جرنلزم سے سٹارٹ کیا ہم نے. اور میرے پیرنٹس، میرے والد صاحب. یہ کس سن کی بات ہے؟ یہ صحیح بات ہے، غالباً 2006 کے آس پاس، 2006 5-6 کی بات ہے. 5-6 کی بات ہے یہ. تو میرے پیرنٹس اور میری فیملی بڑا ناراض ہوئی کہ جی کدھر صحافی بننے چلے گئے ہو یار. میرے والد صاحب اس زمانے میں اسسٹنٹ ڈائریکٹر تھے نادرا بلوچستان، اور میری والدہ ایجوکیشنسٹ، اور میرے ایک ماموں UBL کے سینئر وائس پریزیڈنٹ، میرے ایک ماموں بریگیڈیئر، میرا ایک چچا میرے جو ہیں وہ پڑھی لکھی فیملی تھی. وہ پورا خاندان جو ہے نا وہ یہ کہتا تھا یہ کیا صحافی، واٹس دس، لفافہ. آج تک کہتے ہیں، ہمیں بھی کہتے ہیں. ہاں بولے لفافے لے گا، بولنے دو. اچھا. تو بس پھر اس زمانے میں میں تھوڑا ضد پہ اڑ گیا، کچھ ناراضگیاں بھی ہوئیں، اور میں نے یہ پھر پلان کیا کہ میں ایسا صحافی بن کے دکھاؤں گا جس پہ میری فیملی کم از کم فخر کر سکے، اور اگر فخر نہ بھی کرے تو مطمئن تو کم از کم رہے کہ جی ہمارا بچہ صحافی بنا ہے تو ویلا نہیں ہوا ہے بالکل، کچھ ٹھیک ہے جی زندگی چلا لی ہے. تو میرے والد صاحب نے مجھ سے بس ایک بات یہ کی تھی کہ میں نے ساری زندگی، میرے والد صاحب کے الفاظ ہیں کہ بیٹا میں نے ساری زندگی میں حلف لے سکتا ہوں کہ تمہاری والدہ اور تمہارے بہن بھائیوں اور تمہارے جسم میں حرام کا ایک لقمہ میں نے نہیں ڈالا.
تو میں اب بوڑھا ہوں گا تو تم لوگ اگر مجھے سپورٹ کرو گے، مجھے کھلاؤ گے پلاؤ گے، کھلانے والی ذات اللہ کی، تم گھر میں حرام پیسے لے کے مت آنا. اور چونکہ وہ گورنمنٹ سیکٹر سے تھے تو انہیں پتہ تھا کہ صحافت میں بھی بہت سارے معاملات ایسے ہیں جس میں پیسہ بھی لفافہ کلچر چھوٹا موٹا تھا. ہاں جی انہوں نے بٹھا دیا تھا مجھے اپنے آفس میں، اور ایک پریس کانفرنس کی تھی، اور اس میں پھر صحافیوں کو اس زمانے میں جو ہے وہ 75 روپے دیے تھے. 75 روپے. اور مجھے کہا تھا 100 نہیں دیا تھا. نہیں، وہ میرے لیے کیا تھا. کہا دیکھو یہ ہے. میں نے انہیں کہا تھا یہ نہیں ہوگا آپ کا بیٹا. تو بس اللہ رب العزت نے حوصلہ دیا، ہمت دی. مجھے پاکستان پریس انٹرنیشنل میں فاروق معین صاحب جیسے استاد ملے. نصیب ہے میرے کہ ان جیسے استاد سے میں نے سیکھا. اور پھر وہاں سے جیو انگلش لانچ ہو رہا تھا، جیو چلے گئے. ان دا مین ٹائم دنیا ٹی وی لانچ ہو رہا تھا، 2008-9 کی بات ہے. تو دنیا ٹی وی چلے گئے. دنیا ٹی وی میں مجھے افضل ندیم ڈوگر صاحب ملے. وہ بیورو چیف تھے کرائم رپورٹنگ. میں بلا جھجک یہ کہتا ہوں کہ بڑا کردار ہے افضل ندیم ڈوگر صاحب کا. میں نے ان سے سیکھا، میں نے ان سے سمجھا کام کیسے ہوتا ہے. اور یہ وہ دور تھا کراچی میں جب گینگ وار، MQM، لشکر جنگوی، اور ہر طرف خطرے تھے. مطلب سیکٹیرین بھی تھا، پولیٹیکل ایشوز بھی بہت زیادہ تھے، گینگ وار بھی کھڑی ہوئی تھی. تو پھر القاعدہ جیسے بین الاقوامی تنظیمیں کراچی میں آپریٹ کر رہی تھیں، اور ہم MQM کا بھی عروج تھا، بہت ساری چیزیں تھیں. اور اس میں پھر انہوں نے مجھے سکھایا. پھر زندگی چل پڑی دنیا ٹی وی سے آگے. پھر مختلف ٹی وی چینلز میں کام کیا، مختلف اداروں میں کام کیا، اور آج آپ کے پاس بیٹھے ہیں. صحیح. اچھا یہ بتا دیں کہ پہلی خبر کون سی تھی صحافت میں آنے کے بعد؟ پہلی تنخواہ کتنی تھی؟ بڑا حالانکہ تنخواہ سیکریٹ چیز ہوتی ہے، لیکن پھر بھی آج کل کے دور کے لیے جو ہے نا یہ بڑی دلچسپ چیزیں ہوتی ہیں کہ بلکہ نوجوان نسل تو حیران ہوتی ہے کہ ہیں آپ لوگوں نے 1-2 ہزار روپے میں بھی کام کیا. صحیح. میری پہلی تنخواہ 500 روپے تھی. 500 روپے؟ 500 روپے. پہلے تو پاکستان پریس انٹرنیشنل چونکہ ان کا کرائٹیریا بڑا سخت تھا، اور میں نیا یونیورسٹی سے جمپ کر کے سیدھا آ گیا تھا کہ جی مجھے سکھائیں. 500 روپے دیے تھے. تو وہ مجھے پیسے نہیں دے رہے تھے. اچھا بولا سیکھنا ہے یا مفت میں بیٹھ کے سیکھو، یا مفت میں کام کرو سیکھو. اگر سیکھنا ہے تو سیکھنے کے کون سے پیسے. تو مجھے سب ایڈیٹر رکھا تھا، تو میں نے کہا کچھ تو دیں، مطلب یہ کیا ہے آنا جانا سیکھنا. تو پہلے 500، پھر فوری طور پہ 1500 روپے ملتے تھے. اچھا میں اس سے پہلے چونکہ میری فیملی کی ضرورت تھی، میں کال سینٹر ایجنٹ بنا. اب تو کال سینٹر لوگوں کو پتہ ہے. میں سن 2002 میں نے کال سینٹر جوائن کیا تھا. تو اس زمانے میں پیسے بڑے اچھے ملتے تھے مجھے. اچھا. تو میرا بیک اپ تھوڑا میرے پاس تھا، اور بس پھر ان پیسوں کو استعمال کر کے صحافت سیکھی. 500 روپے اور 1500 روپے میں. تو کیونکہ صحافت میں بھی پہلے انویسٹمنٹ کرنی پڑتی تھی، بڑا قسم پرسی والا حال ہوتا تھا اداروں کا اس وقت بھی. آج تو بالکل ہی خراب ہے، لیکن اس وقت بھی شاید اسی طرح. تو انفارچونیٹلی ہمارے پاس فاروق معین صاحب جیسے اساتذہ سکھانے والے لوگ اداروں میں نہیں ہیں. میں اپنی ایک خبر چیک کرانے کے لیے فاروق معین صاحب کا جو کیبن تھا جس میں وہ بیٹھتے تھے اس کے باہر 1 گھنٹہ کھڑا بھی رہتا تھا کہ میں ایک خبر لایا ہوں، وہ اس کو چیک کر لیں میں نے صحیح بنائی ہے، اس کی نوک پلک درست کریں. ایک احترام بھی استادوں کا ہوتا تھا، ڈر خوف بھی ہوتا تھا. آج بھی مطلب ہمارے یہ اساتذہ یہ ہمارے لیے ماں باپ کی طرح ہے. یہ وہ لوگ ہیں جن کا احسان ہم نہیں اتار سکتے. انہوں نے ہمیں آج اگر بابر سلیم ہے تو اس کے پیچھے ان اساتذہ کی رہنمائی، ان کا سکھایا ہوا کام ہے. اور بس پھر فاروق معین صاحب اللہ انہیں جزائے خیر دیں، ابھی حیات ہیں، ان کی لمبی عمر ہو. ان سے ہم نے سیکھا خبر کی نوک پلک. تو میں پہلے سب ایڈیٹر تھا، وہ مجھ سے خبریں بنواتے تھے، اور مختلف پولیٹیکل پارٹیز کی جو پریس ریلیزز آتی تھیں وہ مجھے دیتے تھے، اس میں سے خبر بناؤ. اور پھر سیکھتے سیکھتے پھر انہوں نے مجھے کورٹ رپورٹنگ میں بھیج دیا. پھر میں کورٹ رپورٹر بن گیا. ٹف رپورٹنگ ہوتی ہے. جی. اور یہ وہ مشرف کا دور تھا، ڈوگر کورٹس تھے، بڑا مسئلہ چل رہا تھا، لائرز موومنٹ تھی. تو پہلی خبر تو میں نہیں یاد کر سکتا کہ میں نے کون سی دی تھی، لیکن پہلا جو
پہلا جو مجھ سے پہلی غلطی ہوئی تھی اور وہ زندگی کی آخری غلطی تھی، وہ بڑا دلچسپ قصہ ہے. جو سپریم کورٹ کے جو ججز ہیں وہ 2 حصوں میں بٹ گئے تھے. ایک مشرف کی سپورٹ میں تھے اور ایک ایلفو ایک نان ایلفو والے، وہی بڑا تماشا چل رہا تھا. تو ان کو ڈوگر کورٹس کہتے تھے. ڈوگر کورٹس. تو جو پرو مشرف گروپ تھا اس نے کراچی میں آ کے تقریر کی سٹی کورٹ میں، اور میں اس دن نہیں جا سکا اس کو کور کرنے کے لیے. تو میں نے ایک وہاں مختلف لوگ رپورٹ کرتے ہیں نا، ایجنسیز کے لوگ بھی ہوتے ہیں، اسپیشل برانچ کے لوگ بھی موجود ہوتے ہیں. تو میں نے ایسے ہی کسی آدمی سے کہا کہ یار آج آپ وہاں تھے؟ اس نے کہا میں تھا. میں کہا ذرا مجھے بتائیں کیا ہوا. تو انہوں نے ایک جج صاحب کا نام میں نہیں لوں گا، تو ایک جج صاحب کے نام سے ایک تقریر مجھے بتائی. انہوں نے کہا یہ انہوں نے کہا ہے، اور وہ ساری باتیں اینٹی مشرف تھی. تو میں نے بولے جا کے فائل کر دی. ایسا ہوتا نہیں تھا لیکن ہو گیا، ہونے والی چیز تھی. وہ خبر چیک نہیں ہوئی، وہ خبر چلی گئی. وہ کہیں نہیں چھپی، وہ اسلام آباد کے ایک ایوننگر میں چھپ گئی. جب وہ ایوننگر میں چھپی تو جن جج صاحب سے متعلق ہم نے خبر دی تھی انہوں نے پڑھ لی. اور انہوں نے کہا بھائی میں تو کراچی گیا ہی نہیں ہوں. وہی گئے ہی نہیں تھے وہ. میں تو کراچی گیا ہی نہیں ہوں. تو میں اچھا، انہوں نے پھر بلا لیا ایڈیٹر صاحب کو، فاروق معین صاحب کو. اور فاروق معین صاحب گئے، انہوں نے بڑا شاندار طریقے سے اس مسئلے کو ہینڈل کیا. اور کورٹ نے کہا جی کہ یہ لڑکا، اچھا میں بالکل، مجھے شروع کا دور تھا، ٹیکنیکل چیزیں اس طرح نہیں تھیں. آئی واز ان لرننگ پروسیس. اتنی حساسیت کا بھی خبروں کی پتہ نہیں تھا کہ کیا ہوتا ہے. اور مجھے یہ بھی اندازہ نہیں تھا کہ کس سے خبر کیسے لینی ہے. یہ بڑا میرے لیے سبق ثابت ہوا جو آج تک میرے کام آتا ہے. تو وہ صاحب جو ہے ایک سرکاری ادارے کے ملازم تھے، ایجنسی میں تھے ایک، جنہوں نے مجھے خبر دی تھی. غلط خبر دی تھی، پلانٹ کی تھی وہ خبر. مجھ پہ پھر کورٹ نے پابندی لگائی کہ جی یہ کورٹ رپورٹنگ کیا، یہ فیلڈ میں ہی نظر نہیں آنا چاہیے. تو فاروق معین صاحب نے مجھے پھر ڈیسک پہ بٹھا دیا. لیکن یار کیا استاد نا. اور میرے خیال سے مہینے 1.5 مہینے بعد اوپر جج سے بھی بات کی اور سب کا بولا غلطی ہوئی ہے، جان بوجھ کے نہیں کیا، جائیں فیلڈ میں دوبارہ کام کریں. کیا بات ہے. اور مجھے ساتھ میں ایک جملہ آج بھی یاد ہے سینئر صحافی کا. انہوں نے کہا دیکھو بیٹا، بعض ادارے ایسے ہیں وہ تمہیں خبریں دے دے کے آسمان پہ پہنچا دیں گے. وہ خبریں ملیں گی تمہیں اداروں سے. ایک تو صحافی کی اپنی خبر ہے، ریسرچ ہے، اس کی محنت ہے، سڑک پہ بھاگ دوڑ ہے. ایک خبر وہ ہے جو اس کو کہیں سے آ گئی ہے. یہ والی جو خبریں ہیں جو کہیں سے آتی ہیں، یہ خبریں بغیر چیک کیے، بغیر کاؤنٹر چیک کیے، ان کا گراؤنڈ چیک کیے بغیر آگے فلوٹ نہیں کرنی ہوتی. تو وہ انہوں نے مجھے کہا کہ یہ تمہیں خبریں دے دے کے آسمان پہ پہنچا دیں گے. جب تم آسمان پہ چلے جاؤ گے سب لوگ تمہیں نظر اٹھا کے اوپر دیکھ رہے ہوں گے، یہ تمہارے پر باندھ دیں گے، پھر تم بغیر پروں کے زمین پہ گرو. بہت ساری مثالیں ہمارے سامنے ہیں، میرے سامنے لاکھوں مثالیں ایسی ہیں. میں نام لے سکتا ہوں، مناسب نہیں ہے. بڑے بڑے جرنلسٹ، اینکرز جن سے خبریں چلوائی گئیں اور راتوں رات ان کو بڑا رپورٹر بنایا گیا اور راتوں رات ان کو ایسے گرایا گیا، زمین پہ گرے اور غائب کر دیا گیا. تو یہ وہ چھوٹی چھوٹی چیزیں تھیں جو اساتذہ نے ہمیں سکھائیں، کچھ غلطیوں سے ہم نے سیکھی. اور آج اللہ کا شکر ہے کہ خبر دیر سے تو جا سکتی ہے، غلط نہیں جا سکتی. اچھا بابر بھائی، اب ہم آئیں گے کراچی میں جو جرائم ہے، جرائم کی جو نوعیت ہے وہ گزشتہ 20 سال میں کچھ بدلی ہے. کیسے بدلی ہے؟ کچھ آپ اس پہ بات کریں گے؟ دیکھیں صحیح بات یہ ہے کہ کراچی میں پولیٹیکل مختلف نوعیت کے جرائم ہیں. کچھ آج بھی ویسے ہی ہیں جو چھوٹے نوعیت کے جرائم ہیں. کراچی ایک عرصے تک ہب رہا ہے کالعدم تنظیموں کا. یہاں القاعدہ آپریٹ کرتی رہی ہے، القاعدہ کے لوگ یہاں سے پکڑے گئے ہیں. القاعدہ جیسی انٹرنیشنل تنظیم یہاں موجود رہی ہے. پھر اس کے ساتھ لوکل گروپس جیسے جیش محمد اور اس طرح کے جو گروپس ہیں وہ کام کرتے رہے. پھر سیکٹیرین گروپس، سپاہی محمد، سپاہی صحابہ، لشکر جھنگوی، یہ سیکٹیرین گروپس آپریٹ کرتے رہے، طاقت میں آپریٹ کرتے رہے. پھر اس کے بعد پولیٹیکل گروپس ہیں، لیاری گینگ وار پولیٹیکل بیکنگ تھی، ایم کیو ایم کے اسکواڈز پولیٹیکل بیکنگ تھی. پھر اس کے بعد سندھی، مہاجر، پٹھان، یعنی لسانیت کی بنیاد پہ ہونے والی چیز. چونکہ یہ میٹروپولس ہے،
ملک بھر سے نہیں دنیا بھر سے لوگ یہاں آباد ہیں، اور اب تو لوگوں کی دہائیاں گزر گئیں، بچے نسلیں چل پڑی ہیں یہاں پہ. تو جس قسم کی معاشرت اس شہر کی ہے اس قسم کے جرائم کے اثرات یہاں پر ہم دیکھتے رہے. تو ایک وقت تھا جب کالعدم تنظیموں کا زور تھا، وہ یہاں سے فنڈنگ کرتے تھے، بھتہ لیتے تھے، کڈنیپنگز کرتے تھے، بینک لوٹتے تھے، اور ان کا خاتمہ کیا گیا. ان کو بالکل یہاں سے ابھی بھی زیرو تو وہ نہیں ہوتے کبھی بھی، لیکن اس طریقے سے ان کی گرپ نہیں رہی. اس کے بعد پھر یہ پولیٹیکل بیک گروپس تھے، لیاری گینگ وار تھا، MQM کے جو اسکواڈس تھے، مختلف ٹارگٹ کلنگ ٹیمز تھیں، پھر ان کا خاتمہ کیا گیا. پھر اس کے بعد جو لسانیت کی بنیاد پہ جھگڑے تھے ان کو بھی قابو کر لیا گیا. اس شہر میں اب اس طریقے سے نہیں ہوتا ہے جیسے پہلے ہو جایا کرتا تھا. اور پھر فائنلی جو اسٹریٹ کرائم ہے، یہ ایک ایسا جرم ہے جو کبھی رکا ہی نہیں ہے کراچی میں. چھینا جھپٹی، لوٹ مار مختلف شکلوں میں موجود رہا ہے، اور یہ رک بھی نہیں سکتا ہے. اس کو آپ نہیں روک سکتے. وہ کیسے؟ ایک تو غربت ہے، اوکے، اور اس کے بہت سارے وجوہات ہیں. اس کی نشہ ہے، غربت ہے، بے روزگاری ہے. جس کا بچہ گھر میں بھوکا، میں کئی ایسے کرمنل سے ملا ہوں کہ وہ کرمنلز تھے نہیں، اچھا، لیکن کسی کو بے روزگاری نے، کسی کو غربت نے، کسی مجبوری نے. آپ اس کو جسٹیفائی نہیں کر سکتے کہ مجبوری کے تحت آپ کوئی جرم کریں، لیکن جو ریزن بنا وہ کوئی ایسا بنا کہ وہ کرمنل تھے نہیں، اور کسی نے بنا دیے گئے. ہاں، گھر چلانے کے لیے، بچے کے دودھ کے پیسوں کے لیے چھینا جھپٹی کی، اور اس کے بعد پھر وہ لت پڑ گئی. اور تو یوں کراچی کا جو کرائم ہے وہ اپنا چہرہ گزشتہ 2-2.5 دہائیوں میں بدلتا رہا ہے، لیکن بہرحال ختم نہیں ہو سکا ہے. اچھا، آج کا جو کراچی ہے اس کا سب سے بڑا کرائم چیلنج کیا ہے آپ کی نظر میں؟ دیکھیں، کرائم چیلنج کراچی کا جو سب سے بڑا ہے، میں نے آپ سے کہا نا، وہ اس وقت بھی اسٹریٹ کرائمز ہے. اسٹریٹ کرائم وہ ہے، اس کو نہیں ختم کیا جا سکتا. ختم کرنے کے لیے حکومت کو، سوسائٹی کو، لا انفورسمنٹ ایجنسی کو مشترکہ طور پہ کردار ادا کرنا ہوگا. صرف پولیس یہ کام نہیں کر سکتی، صرف لا انفورسمنٹ ایجنسیز یہ کام نہیں کر سکتی، صرف حکومت یہ نہیں کام کر سکتی. اس کے لیے اپنے جوڈیشل سسٹم میں ریفارمز کرنی پڑیں گی. اس کے لیے پولیٹیکلی جو پولیٹیکل ول ہے اس کو استعمال کرتے ہوئے سوسائٹی کو چینج کرنا پڑے گا. جو طبقاتی تقسیم ہے ہمارے یہاں اس کو ختم کرنا پڑے گا. پھر نشہ اس کے ساتھ جڑا ہوا ہے، نشے کو ختم، نشہ بھی جڑا ہوا ہے. جی بالکل ایسا ہی ہے. میں خود 2 دفعہ کراچی میں لوٹا ہوں، اور دونوں دفعہ میں جن سے لوٹا ہوں وہ نشے کے عادی افراد تھے. اور مطلب اس کا ہاتھ کانپ رہا تھا. مجھے آج بھی یاد ہے، وہ 3 لڑکے موٹر سائیکل پہ آئے، میں گھر کے باہر حسن اسکوائر پہ ہم بیٹھے تھے، اس نے آگے پسٹل نکالی تو اس کا ہاتھ کانپ رہا تھا ایسے. اور جب وہ آیا میری طرف تو 2 پیچھے تھے، دونوں نے ایسے پسٹل کی ہوئی تھی. وہ جو پسٹل لے کے کانپتا ہوا آیا تھا تو وہ لڑکھڑاتا ہوا چلتا ہوا آیا تھا. وہ ہیروئن ایڈکٹ تھے، اور انہوں نے وہاں سے ہمیں لوٹا اور وہ چلے گئے. اور بعد میں وہ پھر ہم نے اس کو ریکور کیے، فون ہم گئے ان کے پیچھے، پکڑا ہم نے ان کو، تو وہ سارے ہیروئن ایڈکٹ تھے. اور تو نشہ بڑا فیکٹر ہے. مہنگے موبائل سستے میں لوگ خرید لیتے ہیں. پھر اس کے ساتھ تعلیم کی کمی ہے، اویئرنیس نہیں ہے، یہ بہت سارے فیکٹرز ہیں. تو جو میں نے کہا نا، سوسائٹی کو اٹ سیلف، گورنمنٹ کو، لا انفورسرز کو، ان کو مل کے اگر ہم کچھ کام کریں گے تو اس میں کچھ کمی آ سکتی ہے. ورنہ کسی ایک ادارے یا کسی ایک مخصوص شعبے کے بس میں نہیں ہے کہ وہ کراچی میں اسٹریٹ کرائم کے چیلنج کو ختم کرے. اچھا بابر، اسٹریٹ کرائم کے جو اعداد و شمار بتائے جاتے ہیں اور جو زمینی حقائق ہیں، ان دونوں میں بھی بہت سارا فرق، زمین آسمان. ہاں، زمین آسمان کا فرق ہوتا ہے. اور ایک چیز اور بھی ہے جو میں نے جو تھوڑا بہت باہر کی دنیا کو دیکھا ہے، وہاں پر بھی اسٹریٹ کرائم ہے. اسی طرح یہ کہ مطلب کئی شہروں میں تو ہمارے جن کے عام میزبان جو ہمارے تھے گئے تو انہوں نے کہا بھائی ہاتھ میں موبائل پکڑ کے نہیں چلنا. کیوں؟ بولا وہ چھین کے لے جاتے، ٹولیوں کی صورت میں آتے ہیں. ایک پکڑ کے دوسرے کو دے گا، دوسرا بھاگ جائے گا، آپ ڈھونڈتے رہو گے، اس کو پکڑتے رہو گے، وہ بولے گا تلاشی لے لو میرے پاس. جی مطلب عجیب و غریب قسم کی یورپ میں، برازیل میں، امریکہ میں اس طرح کے. تو یہ اعداد و شمار میں فرق کیوں ہے؟ اور آج بھی لوگ چھوٹی موٹی واردات پہ، موبائل چھیننے پہ یا ہلکی پھلکی کسی پرس چھیننے پہ خواتین تھانے تک بھی نہیں جاتی.
نہیں، عدد و شمار کیسے صحیح؟ اعتبار ہی نہیں ہے، کس پہ بھروسہ کریں؟ ان کو اس بات کا یقین ہے کہ اگر ہم اپنے ایک 40,000 50,000 4 لاکھ روپے کے فون کی کمپلین کریں گے اور یہ پولیس ان ملزموں کو پکڑ لے گی، یہ تو میں پکڑنے والے سیناریو پہ بات کر رہا ہوں کہ ملزم پکڑے جاتے ہیں، ہمارا فون مل جائے گا تو اس کے بعد ہمیں کورٹوں میں دھکے کھانے پڑیں گے، دھکے کھانے پڑیں گے، ہر دوسرے دن پولیس انویسٹیگیشن کے لیے بلائے گی، ملزم پہچانو، پھر عدالت میں جائیں گے، وہاں گواہیاں دینی پڑیں گی کہ ہاں جی یہی شخص تھا جس نے مجھ سے موبائل چھینا تھا، اور اس بات کا بھی یقین ہے کہ وہ ملزم کچھ عرصے کے بعد ضمانت پہ رہا ہو جائے گا تو پھر دشمنی شروع ہو جائے گی، پھر آپ کو دوبارہ ٹارگٹ تو کرے گا۔ سسٹم پہ یقین نہیں ہے نا لوگوں کو، اور سسٹم نے اس بات کو لوگوں کے ذہنوں میں بٹھا دیا ہے، ثابت کیا ہے کہ سسٹم قابل بھروسہ نہیں ہے۔ پولیس پکڑ لے اور اس کے بعد عدالتوں کے چکر دھکے کھانے ہیں، آنا ہے جانا ہے، صبح دوپہر شام پیشیاں بھگتنی ہے، تو کون جائے گا صحیح؟ پھر ایک تو یہ فیکٹر ہے، پھر دوسرا فیکٹر ایف آئی آر کٹانا آسان کام ہے، تھانے دار ایف آئی آر نہیں کاٹتا ہے، وہ کہتے ہیں بابا کچھ لکھوا کے ہاں جی، درخواست وہ جمع روز نام کراؤ چیک کی ایک انٹری ہوتی ہے، وہ کراؤ اور جاؤ، ایف آئی آر میں نہیں جاؤ، کیوں؟ جس تھانے میں زیادہ ایف آئی آر جرم کی کٹیں گی وہ ایس ایچ او کی کارکردگی خراب کاؤنٹ ہوتی ہے۔ یہ ایک عجیب سوچ ہے بھائی، جتنی زیادہ ایف آئی آرز ہوں گی اتنا زیادہ کرائم پیٹرن آپ کو پتہ چلے گا، اتنا زیادہ آپ کو اندازہ ہوگا کہ کس طریقے سے کرب کرنا ہے، کرائمز کو ختم کیسے کرنا ہے۔ لیکن آپ اس چیز کو ہی چھپا لیتے ہو تو پھر آپ کرمنلز تک کیسے پہنچو گے؟ جب مقدمہ ہی نہیں کرو گے مجرم کے خلاف تو پھر کرمنل تو گھومے گا آزاد، یہ تو کامن پریکٹس ہے کراچی کی۔ تو لوگ اس وجہ سے بھی ایف آئی آر کٹانے نہیں جاتے کہ یار ایف آئی آر کٹانا کوئی آسان کام ہے۔ اچھا پھر جو رشوت ستانی کی کہانی ہے ہمارے یہاں، پیسے تو دینے ہیں بابا، پیسے دینے پڑیں گے، ایف آئی آر کٹانی ہے، لاؤ 500 1000 کس چیز کے پیسے پولیس لیتی ہے جب سیلری اتنی بڑی زبردست؟ پہلے کہتے تھے کہ پنجاب کے برابر کرو، اب تو پنجاب کے برابر بھی کر دیا، اچھی تنخواہیں، پیٹرولنگ مل رہی ہے، ایس ایچ او کو ڈی ڈی او پاور دے دیے، ایس ایچ او کو ڈی ڈی او پاور دے دیا بھائی۔ پاورز الگ بات ہے، تھانہ چلانا اٹ سیلف ایک بڑا مسئلہ ہے۔ کیسے آپ کے پاس مطلب روز ہر دوسرے تیسرے مہینے یہ خبر ہم دیتے ہیں کہ فلانے رینج کا فلانے ڈسٹرکٹ میں پیٹرول اور ڈیزل شارٹ ہو گیا۔ اب یہ جو پیٹرول ہی نہیں ہے تو موبائل کیسے نکلے گی؟ تو یہ ڈی ڈی او پاور ملنے کے بعد بھی ایس ایچ او کے پاس اب پیٹرول مسئلہ ہے ابھی تک؟ سرکاری پیٹرول تو نہیں آ پا رہا ہوتا، اب یہ کہاں جا رہا ہوتا ہے؟ بیچ میں افسران جو ذمہ دار ہیں ان چیزوں کے، جب آپ ان سے پوچھیں گے تو وہ ڈینائی کر دیتے ہیں، وہ کہتے ہیں ایسا کچھ ہے ہی نہیں بھائی، پیٹرول تو جا رہا ہے۔ جب آپ تھانے دار سے پوچھیں گے وہ بولے گا یار پیٹرول نہیں آ رہا ہے، پھر آپ کنفیوز ہوں گے، اور جب آپ بیچ میں جا کے سسٹم کو دیکھیں گے تو آپ کو پتہ چلے گا کہ پیٹرول ڈیزل بھی سندھ پولیس میں کمائی کا ایک بڑا رستہ ہے۔ اچھا، تقریباً اپر کلاس ہی ہوگا، ظاہر ہے بڑے افسران ہی ہوں گے، تو غریب آدمی تو پیٹرول کی دسترس نہیں ہے کہ ظاہر سی بات ہے، تو وہ پیٹرول کیش بھی ہو جاتا ہے، گھر کی گاڑیوں میں بھی استعمال ہو جاتا ہے، تو یہ ایک بڑا سسٹم ہے، اور اس پورے سسٹم کو بھی سسٹم ہی چلا رہا ہے۔ اچھا، پولیس کے اندر بھی سسٹم ہے؟ پولیس کے اندر ہر تھانے میں سسٹم ہے۔ اچھا، آپ بات کریں کہ پولیس محکمہ میں یہ سسٹم مزیدار ہے، بات کر رہے ہیں آپ، ہر کیسے؟ تھانے میں سسٹم ہے، اور سسٹم بھی مختلف شکلوں میں ہیں۔ تو اس کا مطلب تو یہی ہوا کہ آج بھی تھانے بکتے ہوں گے؟ تھانے کیسے نہیں بکیں گے؟ آپ نے یہ بات، اب تو زبان زد عام ہے نا، تو بچہ جانتا ہے کراچی میں تھانہ بک رہا ہے۔ تھانہ کیسے بکتا ہے؟ ایک تو یہ ہے کہ وہ روٹس، بکتا کون ہے؟ دکان کہاں پر ہے؟ دیکھیے یہ دکان آپ کو چلتے پھرتے نہیں ملتی، یہ کوئی جگہ اس کو نہیں تلاش ہے، کرنا پڑتا ہے۔ دیکھیں آپ صافی ایس ایچ او لگواتا ہے، میں چھوڑے نا باقی تو میں بعد میں بات کرتا ہوں، صافی ایڈمورر لگواتا ہے، صافی ایس ایچ او لگواتا ہے، واہ 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 واہ، میں لگوا لیتا ہوں۔ اچھا، ابھی میں کیوں لگواتا ہے؟ وہاں سے وہ پیسے لیتا ہے نا۔ اچھا، افسران کو الگ دیتا ہے، صحافی کو الگ دیتا ہے؟ نہیں، پھر افسر سے باہر ہو جاتا ہے نا معاملہ۔ اچھا، جو صحافیوں کے افسران ہوتے ہیں، ایس ایچ اوز ہوتے ہیں۔ بھائی دیکھیے صحافی میرے خلاف بولے نہیں، میں نے، آپ افسر ہیں نا، میں نے آپ کا کالا دھندا پکڑ لیا ہے کوئی، اب میں نے آپ سے کہنا ہے بھائی صاحب ابھی آپ بھی کما رہے ہو نا، مہربانی کرو، ہمارے بھی بچے ہیں، کیا کرو مہربانی، میرا ایڈمورر ایڈجسٹ کرو، میرا ایس ایچ او ایڈجسٹ کرو۔ اب یہ جو ایس ایچ او آئے گا یہ آ کے 10 لاکھ 5 لاکھ 15 لاکھ 20 لاکھ جتنے کا بھی اس کا تھانہ بنتا ہے وہ پہلے کیش ایڈوانس دے دے گا، پھر ہفتے کے پیسے بندھے ہوتے ہیں،
مختلف نوعیت کے جرائم چل رہے ہوتے ہیں مختلف تھانوں میں، یہاں تک کہ پولیس جو ہوٹلوں کے باہر فٹ پاتھیں گھیرے ہوئے لوگ ہیں ہوٹلنگ ان سے بھی پیسے لیتی ہے، کرسیاں لگانے کے پیسے. ہاں جی، ٹھیے لگے ہوئے ہیں ان کے پیسے ہیں. مختلف لوگ جرائم میں آتے ہیں اس کے پیسے ہیں. تو یہ جو پیسہ جمع ہوتا ہے FIR کے پیسے، تصدیق کے پیسے، کیریکٹر سرٹیفکیٹ کے بہت نوعیت پیسے. ہے. مطلب اگر ہم پولیس کے صرف تھانے لیول پہ پیسوں کا حساب کتاب کرنے بیٹھ جائیں تو شاید اگلے 2 گھنٹے تک ہم صرف اسی پہ بات کرتے رہیں گے کہ پولیس کا ایک تھانہ کراچی کا کہاں سے کیسے کمائی کر رہا ہے. فار ایگزامپل موٹی موٹی کمائی کہاں سے؟ دیکھیے یہ تھانے کے اوپر ڈپینڈ کرتا ہے. فار ایگزامپل کراچی کا کوئی تھانہ ایسا ہے جو کسی فوڈ اسٹریٹ اس کے پاس ہے اس کی جورسڈکشن میں، تو اب یہ ہوٹلوں والے یہ پیسے دیں گے. اس کے ساتھ کہیں گیسٹ ہاؤسز بنے ہوئے ہیں وہ پیسے دیں گے حفاظت کے لیے. جی. پھر شراب خانے ہیں، اچھا، ان سے ہفتہ بندہ ہوتا ہے جو علاقے میں مختلف نوعیت کے آرگنائزڈ کرائم کرنے والے لوگ ہیں. گٹکے کی لائن ہے، گٹکا بیچنے کے پیسے الگ ہیں، پتھارا لگانے کے پیسے الگ ہیں، گٹکے کو تھانہ کراس کرنے کا پیسہ گاڑی بھر کے وہ علیحدہ ہے. تو جس قسم کا تھانہ ہے اس قسم کے پیسے ہیں، اور ان پیسوں سے پھر یہ پیسہ جو ہے پھر یہ بڑھتا ہے اور پھر یہ اربوں روپے تک بات جاتی ہے. اربوں روپے؟ جی بھائی جان، یہ اربوں روپے تک. تو یہ اسی وجہ سے ریٹائرمنٹ کے بعد پتہ چلتا ہے کہ یہ 10 پمپ فلاں افسر کے ہیں، فلاں SP کے ہیں، یہ فلاں ٹھیے جو ہیں، یہ ہوٹل جو ہیں وہ DIG صاحب کی ہے، اور یہ جو 10 ایکڑ ایک سینئر افسر کے خلاف 1000 ایکڑ زمین ہے یہ فلاں SSP صاحب کی ہے. ایک بڑے ایماندار قرار دیے جانے والے افسر جو بعد میں IG کے رینک تک گئے، بڑا ان کے معاملات تھے کہ جی بڑے ایماندار آدمی ہیں. ہم جانتے تھے کتنا ایماندار ہیں. اچھا، اس میں اپنے آپ کو ایماندار مشہور کرانے کے لیے بھی مجھ جیسے صحافی چاہیے جو آ کے ٹی وی پہ بولے اچھی شہرت کا حامل افسر ہے. اب عام آدمی بیچارہ اس کی پہنچ نہیں، رسائی نہیں، اسے کیا پتا کیسا افسر ہے. وہ تو وہی سمجھے گا جو ہم بتائیں گے. ایک رائے عامہ ہموار کی جاتی ہے صحافیوں کے ذریعے. جی بہت آج کل واٹس ایپ گروپس بنے. میں ابھی آپ کو اپنے موبائل میں واٹس ایپ گروپ کھول کے دکھاؤں. میں اکثر اپنے جو میرے جونیئرز ہیں میں ان سے یہ کہتا ہوں کہ جب ملزم کوئی پکڑا جاتا ہے، پولیس بڑا کام نہیں بول رہا میں، کوئی اسٹریٹ کرمنل آپ نے پکڑ لیا تو یہ آج کل واٹس ایپ گروپس بنے ہوئے ہیں جس میں صحافی اور پولیس سب موجود ہیں. تو اس میں ایک لمبی قطار ہوتی ہے رپورٹرز کی جو نیچے لکھ رہے ہوتے ہیں SSP صاحب ویل ڈن، تھمز اپ، SSP صاحب آپ نے زبردست کام کیا. اور میں پوچھتا ہوں بھائی یہ اس کی ذمہ داری تھی؟ کیا زبردست کام کیا ہے اس نے اپنا فرض پورا کیا ہے. اس نے اپنا کام کیا ہے اور وہ بھی SSP نے نہیں کیا ہوتا. وہ نیچے پوری مشینری ہوتی ہے، SHO یا انویسٹیگیشن والے پوری ٹیم ہوتی ہے. کبھی کسی کی تعریف نہیں کر رہے ہوتے. افسر کی تعریف صحافی کر رہا ہوتا ہے. کیوں کر رہا ہوتا ہے؟ فائدے لینے. میرا SHO لگا دو، میرا ایڈمورل لگا دو، میرے تعلقات اچھے ہیں، میں کوئی نہ کوئی کام ایسا کروا لوں گا جس سے مجھے 2 روپے بچ جائیں گے. جب سے پیسہ انوالو ہوا ہے، پیسہ شروع سے انوالو ہے صحافت میں، لیکن اب غیر تربیت یافتہ صحافی اور حرام اور حلال کی معاشرے سے، میں صرف پولیس اور صحافیوں کی بات نہیں کر رہا، معاشرے سے حرام حلال کی تمیز ختم ہو گئی ہے نا. تو آپ دیکھیں اب حال ہمارا کیا ہو چکا ہے. یہ خوبصورت شہر برباد ہو چکا ہے. یہاں آپ جو چاہے کر سکتے ہیں پیسے کی زور. بابر بھائی کیا آپ اس بات کی تصدیق کریں گے؟ کیونکہ مجھے بھی کسی نے، مجھے تو کچھ نام بھی لوگوں نے بتائے، بلکہ کہ ایک انٹیلیجنس اہلکار تھا، اس نے کچھ ایسی باتیں کی کہ میرا منہ کھل گیا. میں نے کہا یار یہ نہیں ہو سکتا. اس نے بتایا کہ آپ کے صحافیوں کے مساج سینٹر ہیں، آپ کے صحافیوں کے منشیات کے اڈے ہیں، آپ کے صحافیوں کے اغوا برائے تاوان کے معاملات ہیں، بولا آپ کے صحافیوں کے اس کے علاوہ جسم فروشی جیسے گھناؤنے کاروبار میں بھی ان کے شیئرز ہیں، اور وہ بڑے زبردست قسم کے سپلائر ہیں جو ہم چینلز پہ دیکھتے ہیں، جو بڑے بڑے، وہ سنا ہے کہ وہ بڑے بڑے افسران کی بھی وہ سہولت کار ہوتے ہیں اور وہاں تک ان کے سپلائی چین ہوتی ہے. تو اس طرح کی صورتحال بھی کوئی آپ کی نظر سے گزری ہے؟ امیر صاحب دیکھیے، صحافی براہ راست کرائم میں انوالو نہیں ہوتا. اس بات کو سمجھنا پڑتا ہے. سرپرستی کرتا ہے، وہ تحفظ فراہم کرتا ہے.
خبر نہ چلانا، ایکسپوز نہ کرنا تحفظ دینے کے برابر ہے. کسی جرم کے خلاف اپنی زبان کو بند رکھنا اور معاشرے میں اس جرم کو پھلنے پھولنے دینا یہ تحفظ دینے کے برابر ہے اس جرم کو. تو صحافی یہ کام کرتا ہے. شہر بھر میں گٹکا ختم نہیں ہو رہا. سندھ حکومت نے قانون بنایا، واحد صوبہ ہے پاکستان کا جہاں گٹکے کے استعمال، اس کے بنانے کے خلاف قانون موجود ہے. گٹکا مین پوری اس پہ آپ کے پاس دفعہ موجود ہے، ایف آئی آر ہوتی ہے، آپ بند ہوتے ہیں اس کے اوپر. لیکن گٹکا مین پوری ماوا بند ہو گیا؟ نہیں ہوا. $1 ٹریلین انڈسٹری ہے. ریٹ بڑھ جاتا ہے سر $1 ٹریلین انڈسٹری ہے کراچی سے بدین تک. $1 ٹریلین بول رہا ہوں میں، مذاق نہیں کر رہا سال کی. آپ جب صرف اس بزنس کو دیکھیں گے نا، چھالیہ کے اسمگلنگ روٹس، ٹوبیکو کے اسمگلنگ روٹس، پھر کراچی بدین یا انٹیریئر سندھ میں جہاں بھی ان کے کارخانے لگے ہیں وہ سسٹم، پھر ان کی پیکنگ ہو کے سپلائی، اور سپلائی کے بعد ان کا بکنا، سیل ہونا، یہ $1 ٹریلین انڈسٹری ہے سال کی. اتنی بڑی انڈسٹری چل رہی ہے جس کو قانون میں جرم قرار دے دیا گیا ہے، تو کیسے چل رہی ہے؟ سرپرستی ہے نا. گٹکے ماوے کے خلاف صحافی عمومی طور پہ بات نہیں کرتے. لیکن میں نے آپ نے کہا اس میں جسم فروشی کے اڈے بھی ہیں، اس میں منشیات کے اڈے بھی ہیں، اس میں 10 طرح کے اور معاملات ہیں. تو صحافی اگر اپنی زبان بند رکھتا ہے، کسی افسر کی دوستی کی، اس کی قیمت لیتا ہے، اس کی کوئی نہ کوئی قیمت ہے، کوئی نہ کوئی قیمت ہے. اچھا، کراچی میں کون کون سے علاقے جو ہے وہ جرائم کے حوالے سے سب سے حساس آپ نے پائے ہیں ابھی تک؟ ہر دور میں مختلف رہے ہیں. جس زمانے میں بینڈ آؤٹ فٹس تھیں، کالعدم تنظیمیں تھیں، اس زمانے میں کراچی کے جو آؤٹ اسکرٹس تھے، منگو پیر تھا، شاہ لطیف ٹاؤن تھا، بلدیہ سے آگے اتحاد ٹاؤن کا علاقہ تھا، گلشن بنیر وغیرہ، یہ سارے گیدڑ کالونی، یہ علاقے اس زمانے میں خوف کی علامت تھے، نہیں جا سکتے ہوتے تھے، اتنا آسان نہیں تھا جانا. پھر اس کے بعد گینگ وار کے حوالے سے جب MQM اور بلوچ، یا سندھی اور بلوچ اور MQM یعنی اردو بولنے والے ایک طرف، تو بلوچوں کے لیے سینٹرل کے علاقے، نارتھ کراچی جیسے علاقے، گلشن جیسے علاقے سیف نہیں سمجھے جاتے تھے، وہ نہیں آ سکتے تھے. اور کراچی کا اردو بولنے والا جو ہے وہ لیاری نہیں جا پاتا تھا، ڈالمیا یا ملیر کے بعد بنیاد پہ تھا سارا معاملہ. اور اب چونکہ یہ اس قسم کے میجر کرائمز تو نہیں ہیں، لیکن اسٹریٹ کرائم کا جن تو اپنی سر پہ کھڑا ہے. تو جو سینٹرل ہے اور جو ایسٹ ہے، یہ 2 علاقے بڑے بری طرح متاثر ہیں اس اسٹریٹ کرائم سے آج بھی. سینٹرل اور ایسٹ نو ڈاؤٹ بالکل بہت زیادہ. ملیر بھی ہے لیکن وہ تھوڑا ان سے کمپیریٹیولی کم ہے، ان سے اگر کمپیئر کیا جائے. جی. اچھا، گینگ وار کا بڑا ذکر، بابر بھائی آپ تو ایکسپرٹ ہیں، PhD کی ہوئی ہے. لیاری کو جتنا آپ جانتے ہیں، میں نے خود دیکھا ہے، وہاں گلیوں میں گئے ہیں، لوگوں سے ملے ہیں، سروے کیے. آپ کے کئی میں نے ایسے مطلب ہوشر باز جس کے کہتے ہیں نا کہ وہ اس طرح کے انکشافات اور وہ پوڈ کاسٹ میں نے دیکھے، ویلاگس دیکھے. لیاری کا کیا پرسیپشن؟ وہی جو انڈین فلموں میں دکھایا گیا، بڑا پیارا ہے. ریئلٹی کیا ہے؟ اور یار لیاری کے زخموں پر ہم کس طرح کن الفاظ میں مرہم رکھ سکتے ہیں؟ یار لیاری ماضی کیا تھا، حال کیا ہے؟ لیاری بڑا شاندار علاقہ ہے. ویسے میں آپس کی آپ کو بات بتاؤں، ہاں، اپارٹ فرام دس کہ وہاں کرمنلز تھے، وہ کرمنلز بھی بڑے مزیدار تھے. اچھا، ہاں، میں آپ کو بڑی سیریس بات بتا رہا ہوں. دیکھیں، میں MQM کے ٹارگٹ کلرز سے ملے، ان کے میں نے انٹرویوز کیے. اچھا، صرف انٹرویوز نہیں کیے، ایک زمانہ ایسا تھا کہ ہمیں پتہ ہوتا تھا یہ MQM کا ٹارگٹ کلر ہے، پولیس والوں کو بھی پتہ ہوتا تھا یہ MQM کا ٹارگٹ کلر ہے، رینجرز کو بھی پتہ ہوتا تھا یہ MQM کا ٹارگٹ کلر ہے. نہیں پکڑتے تھے، خود بتاتے تھے، وہ پکڑ سکتے نہیں تھے. اس وقت MQM کی طاقت ایسی تھی. اسی طریقے سے لیاری کے گینگسٹرز تھے، تو پتہ ہوتا تھا بھائی یہ فلانا گینگسٹر ہے، یہ فلانا گینگسٹر ہے. دونوں میں فرق تھا. بیسیکلی تو ریولری MQM اور گینگ وار کی تھی نا، دشمن تو یہ تھے آپس میں، تو انہی کے 2 پیرالل، اگر ادھر عماد صدیقی تھا تو ادھر رحمان یا پھر عزیر بلوچ تھا، تو اسی طرح نیچے آپ گریڈنگ کرتے جائیں تو برابر کے کمانڈرز. تو اس طرف کا جو لیاری کے گینگسٹرز تھے وہ بڑے مزے کے تھے. سارے رات میں تو وہ بات کرنے کے قابل، بعض ان میں سے ایسے تھے نہیں ہوتے تھے، اور بعض ایسے تھے جو نشہ بھی نہیں کرتے تھے.
اچھا، ایک عام تاثر ہے کہ لیاری کا ہر گینگسٹر نشے کا عادی تھا. ایسا نہیں تھا, ایسا نہیں تھا. اور وہ بڑی سیاسی سمجھ بوجھ بھی رکھتے تھے بعض ان میں. اچھا، ہاں, انہیں سمجھ آتی تھی کہ ان کے ساتھ پولیٹیکلی کیا ہو رہا ہے, اور وہ اس بات کو سینس کر رہے ہوتے تھے کہ ہم استعمال ہو رہے ہیں یا نہیں ہو رہے ہیں. یہ ساری چیزیں انہیں پتہ تھیں. لیاری بڑا پیارا علاقہ ہے صحیح, بہت اتنے میٹھے لوگ ہیں, اتنے میٹھے لوگ ہیں. اگر تو آپ نے لیاری والوں سے ان کے لیول پہ آ کے محبت کا اظہار کرا, وہ جان دے دیں گے آپ کے لیے. مجھے سیکیور کیا ہے لیاری والوں, ہاں مجھے سیکیور کیا. میں اس بختر بند میں بیٹھا تھا جس میں آپریشن کے دوران راکٹ لانچر لگا, وہ بختر بند جا کے لگی دیوار سے. تو میں نے اس بختر بند میں بیٹھے بیٹھے, اللہ نے ہمیں بچایا, میں نے فون کیا عزیر بلوچ کو. میں نے کہا او بھائی ہم یہ بختر بند پہ مار دیا, اس میں صافی بیٹھے ہیں, ہم بیٹھے ہیں. تو انہوں نے فائرنگ روکی, بولا نکلو ادھر سے. کیوں آئے ہو پولیس, تم لوگ ادھر کیوں آئے ہو بیچ میں؟ اب ہم تو کوریج کے لیے گئے تھے. وہ نہیں بتاتے, ٹارگٹ ہو جاتے. انہوں نے بولا نکلو یہاں سے. پھر اسی طریقے سے حسن اسکوائر پہ ایک طرف ANP کے لوگ تھے, ایک طرف MQM کے لوگ تھے. میں بیچ سڑک پہ DSNG لے کے پہنچ گیا, وہ دونوں طرف سے کراس فائر ہو رہا تھا. میں گاڑی کے نیچے بیٹھا, میں نے ادھر سے MQM والوں کو فون کیا, بھائی میں بیچ میں پھنس گیا ہوں, خدا کے واسطے گاڑی وہ فائرنگ روکو. ہوا یہ کہ اس DSNG کے ساتھ ایک اور گاڑی جو ہے نا کسی سویلین کی, وہ تو اس گاڑی پہ میں نے گولی لگتے ہوئے دیکھی. اللہ نے محفوظ رکھا, کسی کو لگی نہیں. میں نے کہا تو ہمیں بھی لگ جائے گی گولی, میرے ساتھ میرا اسٹاف بھی ہے. دوسرا فون میں نے ANP والوں کو کیا, میں نے کہا بھائی ہم بیچ میں کھڑے ہیں. تو وہ انہیں ہم نظر آ رہے تھے, دونوں طرف اونچی عمارتیں تھیں. تو وہ ان بلڈنگ سے انہوں نے وٹنس کر لیا تھا کہ نیچے میڈیا کھڑا ہوا ہے. فائرنگ روکی انہوں نے, بولا نکلو ادھر سے. ہم وہاں سے اپنی گاڑی لے کے پھر آگے گئے. تو جو لیاری والے ہیں وہ بیچارے غریب پسماندہ پسے ہوئے لوگ ہیں. حقیقت یہ ہے. الطاف حسین کی تربیت بھی لیاری میں ہوئی تھی. ہاں یہ بڑا مزے کی. اب میں کچھ لوگوں سے ملا تو انہوں نے بتایا کہ 70s میں اور ارلی 80s تک, لیٹ 70s, الطاف حسین لیاری جاتے تھے, لیاری میں بیٹھتے تھے. یہاں تک کہ جو ماما سلیم بلوچ ہیں جو جمہوری وطن پارٹی کے مرکزی نائب صدر بھی رہے, اکبر بگٹی کے بڑے قریبی ساتھی, تو نواب اکبر خان بگٹی کے ساتھ ان کی زندگی کا بڑا حصہ گزرا. تو انہوں نے مجھے خود یہ بات بتائی کہ الطاف حسین ہمارے پاس آیا کرتے تھے. ان کو پہلی 50 موٹر سائیکل بھی لیاری والوں نے گفٹ کی تھی خرید کے, اور وہ باہر فٹ پاتھ پہ ان کے ساتھ بیٹھا کرتے تھے. اس وقت تک وہ لیڈر نہیں بنے تھے, MQM نہیں بنی تھی. اور جب کرفیو لگتا تھا تو الطاف حسین رات لیاری میں گزارا کرتے تھے, پھر نکل کے جاتے تھے. یہ باتیں مجھے ساری سلیم بلوچ صاحب نے بتائی. ہم نے ان کا مختصر سا ایک انٹرویو بھی رکھا اپنے پاس. تو میرے لیے تو خیر یہ حیران کن تھا عام آدمی کو. مطلب وہ لیاری کا بندہ بچہ بتا رہا تھا, بیٹا بتا رہا تھا, جس شخص نے باقاعدہ لیاری کے خلاف بڑی زہر افشاں باتیں کی کہ لیاری یہ لیاری وہ. جی جی جی. تو یہ تو آپ بابر بھائی بڑی اچھی ایک تاریخی بات بتا رہے ہیں. اچھا بابر بھائی, ایک چیز اور ہے کہ کراچی کو محفوظ شہر بنانے میں سب سے بڑی رکاوٹ آپ کی نظر میں کیا ہے؟ پولیٹیکل پارٹیز, گورنمنٹ اٹ سیلف. وہ کیسے؟ دیکھیے کسی بھی شہر کو پرامن بنانے کے لیے آپ کو لا انفورسمنٹ ایجنسیز اور جوڈیشل سسٹم مضبوط چاہیے ہوتا ہے. یہاں سے قانون نافذ کرنے والے ادارے جرائم کے خلاف کارروائی کرتے ہیں, اور جو ملوث ملزم ہیں ان کو عدالتوں سے پراپر سزا ملتی ہے. ابھی تک لیجسلیشن نہیں کرتے یہ لوگ, اس قسم کے قوانین نہیں بناتے جن سے پکڑے گئے ملزموں کو لمبی سزائیں ہوں, یقینی سزائیں ہوں. دوسری طرف اپنے پروسیکیوشن کمزور ہے, دوسرے الفاظ میں اپنی پولیس کی انویسٹیگیشن کمزور ہے. اپنا میں نے آپ کو بتایا ہے نا, جب میں کسی پولیٹیکل پارٹی کے کہنے پہ SHO لگ جاؤں گا تو میں وفادار کس کا ہوں گا؟ اسی کا. میں تو اسی شخص کا وفادار ہوں گا جس نے مجھ کو لگوایا ہے. تو جو شخص مجھے SHO لگوائے گا اس کے اپنے بھی تو کوئی انٹرسٹ ہوں گے نا اس علاقے میں جہاں مجھے وہ SHO لگوا رہا ہے. تو وہ انٹرسٹ آبویسلی ویسٹڈ انٹرسٹ ہوں گے.
وہ کوئی اس نے ادھر مدرسے تو کھولنے نہیں ہے، لوگوں کو تعلیم تو دینی نہیں ہے، اپنی جب سسٹم کے اندر جا کے سسٹم میں بگاڑ پیدا کر کے اپنی مرضی کا افسر تعینات کرایا جاتا ہے، تو دراصل اس کے پیچھے بعض ایسے عمومی طور پہ عزائم ہوتے ہیں جن کو ہم کرائم کہتے ہیں، ان کو اور پھر ایسا افسر جو ہے وہ ساتھ ساتھ چونکہ پیسے دے کے لگا ہوتا ہے تو اس نے وہ پیسے ریکور بھی تو کرنے اب 15-20 لاکھ 50 لاکھ 30 لاکھ دے کے میں ایس ایچ او لگاؤں تو میں نے ریکور بھی تو کرنا ہے، وہ ریکور کرنے کے لیے پھر میں جرائم کو کھلی چھوٹ دیتا ہوں، پھر جب جرائم پھلتا پھولتا ہے تو پھر مجھ جیسے اور آپ جیسے صحافی شور مچاتے ہیں، عوام شور مچاتی ہے، لیکن کوئی اثر کسی پہ نہیں ہوتا ہے. تو بیسیکلی پولیٹیکل ول نہیں ہے، پولیٹیکل بیکنگ ختم ہونی چاہیے، جو پولیس میں پولیٹیکل انفلوئنس ہے وہ ختم ہونا چاہیے، اور دوسری سائڈ جو ہمارا پروسیکیوشن ہے اس کو مضبوط کرنا ہوگا، اور ایسے لاز ایسے قوانین بنانے پڑیں گے جو یقینی سزائیں دیں. تو اس کے لیے سیاست دان ہی ہیں، کوئی اور تو ہے نہیں لیجسلیٹر ہمارے پاس، لیجسلیٹر تو سیاست دان ہیں ہمارے، اور ماشاء اللہ ان میں سے بعض ایسے ہیں جو حلف بھی نہیں پڑھ سکتے اپنا، اردو بھی نہیں پڑھ سکتے تو انگریزی تو چھوڑیں، اللہ نہیں پڑھنی آتی. ہاں جی. تو جس بگاڑ پالیٹکس ہے، یہ میں آپ کو بتا دوں، بگاڑ بنیادی وجہ پالیٹکس ہے. پولیٹیکل فورسز سیدھی ہو جائیں، سدھر جائیں، اپنے مفادات کو پیچھے رکھ کے عوامی فلاح کے لیے کام کریں، سارا سسٹم ٹھیک ہو جائے گا، لیکن ایسا ہوگا نہیں نا. اچھا بابر بھائی، کسی بڑے آپریشن کی اندرونی کہانی جو عوام نہیں جانتی، کچھ تھوڑا سا آج بتا دیں سایہ ڈیجیٹل کے ناظرین کو. صحیح، بہت ساری چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو نہ میڈیا رپورٹ کرتا ہے نہ کر پاتا ہے. اب تو خیر سوشل میڈیا کا دور ہے تو بات کر لیتے ہیں کھل کے کچھ، لیکن عمومی طور پہ جو بڑے آپریشنز ہوتے ہیں اس میں کئی چیزیں خفیہ رکھی جاتی ہیں. چلیں میں آپ کو مختصر بتاتا ہوں. چودھری اسلم کے ساتھ میرا بڑا گہرا تعلق تھا. پوری راتیں ہم واک کرتے رہتے تھے سی ٹی ڈی میں باہر اس کے آفس کے، 2 گھنٹے واک کر رہے ہیں. میں تھوڑا ینگ تھا، مجھے سیکھنے کا بڑا شوق تھا، میں سوالات کرتا تھا اس سے. اس کے سینے میں بڑے راز دفن تھے، بہت ساری باتیں وہ بتاتا تھا. بہرحال تو میرا ایکسس بہت اچھا تھا اس کے آفس میں، سارا اسٹاف اس کا مجھے جانتا تھا اور انہیں پتہ تھا کہ اسلم سے قریب ہے. تو میں ایسی بے دھڑک ہو کے اس کے آفس میں گھس جاتا تھا. میری گاڑی چیک نہیں ہوتی تھی، جب دل چاہے رات کو 2 بجے بھی اٹھ کے چلا گیا، فون کیا آ رہا ہوں، چلے گئے. تو لیاری آپریشن شروع ہونے والا تھا، اور لیاری آپریشن شروع ہونے سے 1 رات قبل ہمیں پتہ تھا کہ کچھ ہونے جا رہا ہے. رحمان ملک اس وقت وفاقی وزیر داخلہ تھے. تو میں اپنی دھن میں اس کے آفس چلا گیا، رات کو چھٹی کر کے اپنے آفس سے آف کیا میں نے 12 بجے، کوئی 12:30 پونے 1 بجے میں سی ٹی ڈی چلا گیا گارڈن میں. اور جب میں گیا تو جا کے میں نے اس کے آفس کا دروازہ جیسے ہی کھولا تو سامنے چودھری اسلم اپنی سیٹ پہ بیٹھے تھے، اور رائٹ اور لیفٹ جو صوفاز لگے تھے ان کے اوپر ڈھاٹے باندھے، ماسک باندھے، کوئی 2 درجن کے قریب لوگ ہوں گے، 20-25 لڑکے تھے، مرد تھے جو بیٹھے تھے. اور ان سب نے سیم یونیفارم پہنا ہوا تھا، وائٹ ٹی شرٹ، بلو جینز اور وائٹ جاگرز. تو میں دروازے سے اندر جھانکا تو ایک لمحے کے لیے میں تھوڑا سا شاک ہو گیا کہ یہ کون لوگ ہیں. ان سب کے ماسک انہوں نے پہنے ہوئے ہیں، چہرے کور ہیں، آپریشن ہونے جا رہا ہے، باہر نفری تیار ہو رہی ہے، لسٹیں بن رہی ہیں، اور یہ اس قسم کی ایک فورس بیٹھی ہوئی ہے جو کہ نظر آ رہا تھا کہ پولیس والے تو نہیں ہیں. تو میں اس وقت کمرے سے باہر آ گیا، مجھے مناسب نہیں لگا کہ میں بیچ میں انٹرپٹ کروں، اور میں باہر جا کے دوسرے روم میں بیٹھ گیا. کچھ دیر بعد جب وہ میٹنگ برخاست ہوئی تو میں مذاق میں اکثر چودھری کو، میں نہیں کئی لوگ جو ہے پولیس والے بھی کچھ اس کو انکل بولتے تھے، تو میں نے اس کو بولا انکل ایک بات تو بتاؤ. کیا؟ یہ کون لوگ تھے؟ تو اس نے مجھے اشارہ کیا، اس کا ایک اسٹائل تھا بات کرنے کا، اور چھوڑ یار ہر چیز میں نہیں گھسا کر. لیکن مجھے یہ تھا کہ یہ کون لوگ تھے. تو پھر جب میں نے فردر وہیں رہتے ہوئے قریدہ مزید تجسس ہوتا ہے نا کہ یہ کیا ہو رہا ہے، تو پھر مجھے یہ پتہ چلا کہ یہ تمام لوگ غفار ذکری گینگ کے لوگ تھے. یعنی کہ پولیس نے اندر لیاری گینگ وار کے وہ لوگ جیسے عزیر بلوچ، بابا لاڈلا اور استاد تاج محمد تاجو، ان لوگوں کو کاؤنٹر کرنے کے لیے غفار ذکری گینگ کی مدد لی تھی. اور غفار ذکری کے لوگ چونکہ اندر موجود ہوتے تھے، ان کا لیاری میں ان کے بھی مخبروں کا نیٹ ورک تھا. تو
یہ لوگ انفارمیشنز دیتے تھے پولیس کو کہ فلانا کمانڈر فلانی گلی میں بیٹھا ہے، فلانا کمانڈر فلانی گلی میں بیٹھا ہے. اچھا یہی وہ سسٹم ہے جس کی وجہ سے نقصان ہوتا ہے. ایک کرمنل کی مدد لینا دوسرے کرمنل کو مارنے کے لیے، یہ پہلے کرمنل کو طاقتور کرنے کے آپ طاقتور کر رہے ہیں اس کرمنل کو جس سے آپ مدد لے رہے ہیں. جیسے ہم نے گڈ طالبان اور بیڈ طالبان اور بیڈ طالبان والا سین. تو میں بڑا حیران ہوا کہ جی غفار ذکری کے لوگ اس آپریشن میں باقاعدہ پولیس کے ساتھ انوالو رہے. انہوں نے باقاعدہ پولیس کو انفارمیشنز دیں. ایسی بھی اطلاعات تھیں کہ اس زمانے میں اس آپریشن میں غفار ذکری کے لوگ مختلف اینڈ سے لڑتے بھی رہے پولیس کے ساتھ. ان جو نے چہرے کور کیے ہوتے تھے، جو لوگ نہیں جانتے تھے. وہ کرائم رپورٹرز جو جانتے ہیں ان کو اس بات کا پتہ ہے کہ پولیس نے ویسے تو وہ آپریشن ڈمی آپریشن ہی میں کہتا ہوں اس کو، لیاری میں وہ خواہ ایک آپریشن لانچ کر کے لیاری والوں کی زندگی عذاب کی گئی. عزیر بلوچ کو پریشرائز کرنے کے لیے، گینگ وار کو پریشرائز کرنے کے لیے، کیونکہ وہ پولیٹیکل سسٹم میں آنا چاہ رہے تھے. پیپلز پارٹی کی ڈسپلن سے وہ باہر ہو گئے تھے، پیپلز پارٹی کو آنکھیں دکھا رہے تھے، حالانکہ پلے بڑے پیپلز پارٹی کی طاقت لے کے تھے وہ. اب آپ سوچیں نا، اب تو یہ بات زبان زد عام ہے کہ بلکہ اب تو یہ کھل کے انویسٹیگیشن میں چیزیں آئی ہیں کہ ایس ایچ اوز تک گینگ وار لگا رہی تھی. تو اس زمانے میں پولیس کہاں تھی، پولیس کے اعلیٰ افسران کہاں تھے، پیپلز پارٹی کہاں تھی؟ بھائی گینگ وار نے ایس ایچ او لگانے ہیں تو پھر آگے کام بھی انہوں نے اپنی مرضی کا کرنا ہے. جب یہ آپریشن چل رہا تھا تو اس میں یہ تمام چیزیں سامنے آ رہی تھیں کہ کس طریقے سے ایک گروپ کو دبانے کے لیے دوسرے گروپ کی مدد. اچھا اس میں ایک چیز اور، یہ تو یہ ہو گیا آپریشن. ابھی مجھے ذہن میں اچانک آ گیا، ایک ریسنٹ پاسٹ میں ہماری انویسٹیگیشن میں ایک دعا زہرا کیس ہے. وہ ایک بچی تھی، اس کو ایک لڑکا لے کے چلا گیا. پولیس نے عدالت میں یہ لکھ کے دے دیا کہ لڑکی اپنی مرضی سے گئی ہے، خود بخود لکھ کے دے دیا. جی اچھا، میں اس کیس میں انوالو نہیں ہو رہا تھا، پتہ نہیں کیا کیس ہوگا، پیچھے کیا کہانی ہوگی. تو ہمیں آفس میں ہی ہمارے ایک دوست تھے، وہ قاسم نام تھا ان کا، ڈیسک پہ ہوتے تھے. انہوں نے بڑا مجھے پریشرائز کیا کہ بابر صاحب آپ اس کو دیکھیں، کیس کو دیکھیں. تو میں لگ گیا پیچھے کیس میں. تو کورٹ میں یہ کیس تقریباً ختم ہو چکا تھا. اس کا ریزن یہ تھا کہ پولیس کی ساری انویسٹیگیشن یہ بتا رہی تھی کہ یہ بچی اپنی مرضی سے گئی ہے، یہ بچی بالغ ہے اور یہ بچی جا کے نکاح کر چکی ہے. تو قانون کے مطابق اس نے اپنی مرضی کو ایکسرسائز کر لیا ہے، لہٰذا کیس بنتا نہیں ہے. نہ کڈنیپنگ کا کیس بنتا ہے، نہ جبری شادی کا کیس، کم عمری کی شادی کا کیس بنتا ہے. تو یہ ایک عجیب سا کیس تھا. ہم نے جب اس کیس کو انویسٹیگیٹ کیا تو ہمارے ہاتھ لگ گئیں سی ڈی آرز. ان سی ڈی آرز میں یہ لکھا، مطلب وہ سی ڈی آرز یہ بتا رہی تھی، آج بھی میرے یوٹیوب چینل پہ وہ سٹوری موجود ہے. ان سی ڈی آرز کے ذریعے یہ پتہ چلا کہ جو اس بچی کو لے جانے والی فیملی تھی، وہ جس وقت یہ بچی وہاں سے اپنے گھر سے گئی ہے تو وہ فیملی گاڑی میں اس کے گھر سے 5 منٹ کے فاصلے پہ موجود تھی. یہ کام پولیس کا تھا کہ وہ اس سی ڈی آر کو نکالتی. پولیس نے سی ڈی آر چھپا دی تھی، پولیس کے پاس چھپا دی. محنت کون کرے، بس چھوڑ دیا انہوں نے. صرف محنت نہیں ہے، پیسہ بھی ہے. اور وہ اتنا ہائپ تھا اس کیس کا، انٹرنیشنل کیس بن گیا تھا وہ اس پہ، کیونکہ اہل تشیع کمیونٹی انوالو تھی پوری اس کے اندر. اور پھر مجھ جیسا مولوی ایک دم سے بیچ میں آ گیا اور اس نے آ کے وہ سی ڈی آر جب میں نے نکال کے دی تو اس وقت کے آئی جی مجھ سے ناراض ہو گئے. مجھے یہ پیغام بھجوایا گیا کہ بابر صاحب آپ نے یہ زیادتی کی ہے، آپ نے یہ سی ڈی آر نہیں نکالنی تھی. اور میں کہ یار پولیس کا کام تھا تحفظ دینا. وہ اس بات پہ ناراض ہیں کہ تم نے حقائق اور سچائی کیوں بیان کر دی. تو ایک یہ کیس ایسا تھا جس میں پولیس نے گڑبڑ کی تھی، چھپانے کی کوشش کی تھی، لیکن اللہ رب العزت کچھ اور چاہ رہے تھے تو ہمارے ذریعے وہ ایکسپوز ہو گیا اور پھر وہ کیس پلٹ گیا. بالکل بچی آ گئی واپس آج اپنے والد صاحب کے ساتھ، فیملی کے ساتھ. تو ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ کرائم رپورٹر اور پولیس والے میں صرف وردی کا فرق ہوتا ہے؟ یہ تو درست بات ہے. فرق صرف اتنا ہے ہمارے پاس اتھارٹی نہیں ہے بندہ پکڑنے کی اور پولیس کے پاس اتھارٹی ہے بندہ پکڑنے کی. ورنہ کئی جگہوں پہ پولیس سے 100 گنا زیادہ انفارمیشن کرائم رپورٹر کے پاس ہوتی ہے. کراچی کی سڑکوں پر ہماری سورسز پر سیکنڈ پر منٹ انفارمیشنز ہم تک پہنچا رہی ہوتی ہیں. ابھی ہم بات کریں، انہوں نے شافات نام کا ایک ملزم درخشاں تھانے سے اس کی گرفتاری دکھائی ہے. اب آپ دیکھیں ذرا، وہ کوکین کا ڈیلر ہے اور
بڑا ڈیلر ہے. لوگ پنکی کو بھول جائیں اگر شافات کی انٹروگیشن صحیح سے کر لی جائے. اچھا. وہ اتنا بڑا ڈیلر ہے, لیکن پولیس نے اس کو آئس میں بند کر دیا ہے, اور کوکین کے حوالے سے ابھی تک کوئی آواز نہیں ہے کہ جی وہ کوکین کا ڈیلر تھا, وہ کس طرح بیچتا تھا. کراچی, لاہور, اسلام آباد, راولپنڈی, جہاں آپ کو کوکین چاہیے شافات کے ذریعے. ڈیلر سے کوکین کی جگہ مطلب کوکین ڈیلر سے آئس برآمد کی ہے. جی اچھا, آئس بھی بیچتے ہیں, ہاں, لیکن مسئلہ بنا ہوا ہے کہ آپ اس نیٹ ورک کو توڑیں. یہ بین الصوبائی نیٹ ورک ہے, انٹر پروونشل نیٹ ورک ہے, جو سندھ میں, پنجاب میں, خیبر پختونخوا میں لوگوں کو یہ زہر صرف ایک ٹیلی فون کال پہ ان کی دہلیز پہ پہنچا رہا ہے. بابرو اتنی بڑی چیک پوسٹیں موجود ہوتی ہیں, تو یہ اسلحہ کیسے آ رہا ہے, آئس کیسے آ رہی ہے, کوکین کیسے آ رہی ہے, یہ کس طرح کا نیٹ ورک ہے, کہ کون سہولت کار ہے ان کا؟ ابھی اینٹی نارکوٹک فورس بھی تو موجود ہے. سرکاری گاڑیاں پکڑی جاتی ہیں نا بعض اوقات, جس میں منشیات سپلائی ہو رہی ہوتی ہے. سرکاری گاڑیاں پکڑی جاتی ہیں, آن ریکارڈ ہیں, منشیات سپلائی کے ذریعے کے کام میں وہ استعمال ہو رہی ہیں. تو دیکھیں لوگ تو ہر جگہ اچھے برے ہیں نا, تو بالکل ایسا ہے کہ اداروں میں لوگ موجود ہیں جو سپورٹ کر رہے ہوتے ہیں. ابھی وہ پنکی کی انٹروگیشن میں آپ دیکھیں, جو وہ نام اس نے بتائے ہیں, وہ پولیس والے ہیں نا جو اس سے پیسے لے رہے تھے, اس کو تحفظ فراہم کر رہے تھے. وہ جو پورا سسٹم چل رہا تھا اس میں اداروں کے لوگوں کے نام لیے ہیں اس نے. تو انوالومنٹ تو ان کی ہوتی ہے, ایسا نہیں ہے کہ انوالومنٹ نہیں ہوتی. بات پھر وہیں آ جاتی ہے. دیکھیے ارمغان کا کیس ہوا, مصطفیٰ عامر کو اس نے مارا, اسٹینڈنگ کمیٹی نیشنل اسمبلی کی اس نے اپنی میٹنگ کال کر لی اور کہا جی کہ ہم نہیں چھوڑیں گے منشیات فروشوں کی ایسی کی تیسی. ساحر حسن پکڑے گئے, ساجد حسن کے بیٹے ویڈ کے ساتھ. حمید صاحب میرے پاس ساحر حسن کا ایک انٹرویو موجود ہے, میں نے خود کیا ہے وہ. اس میں وہ جن لوگوں کے نام بتا رہے ہیں نا, پولیس نے ان ناموں کو کاغذوں میں ہی شامل نہیں کیا. چھپا گئی ہے پولیس, چھپا گئی ہے. وہ پردہ نشین ہوں گے, بڑے بڑے نام ہوں گے, بہت بڑے, بڑے نہیں بہت بڑے نام ہیں, جو اس نے بتایا کہ یہ لوگ, ان لوگوں کو میں سپلائی کیا کرتا تھا, یہ لوگ مجھ سے لیتے تھے. ان کے نمبر بھی نکلے اس کے موبائل سے. اچھا, پولیس چھپا گئی. کیوں؟ وجہ پولیٹیکل انفلوئنس. جو شروع میں ہم نے بات کی کہ پولیس سے پولیٹیکل انفلوئنس ختم کر دیں, آدھے کرائم ختم ہو جائیں گے. میں نے تو یہ بھی سنا ہے کہ جو ارمغان کے بنگلے سے اسلحہ جدید قسم کا ملا تھا وہ, اور جدید قسم کے لیپ ٹاپ, وہ بہت ساری چیزیں جو وہ غائب ہو گئی ہیں. وہ کہاں ہیں؟ وہ غائب ہو گئی ہیں. آپ بالکل درست کہہ رہے ہیں. یہ باقاعدہ یہ خبریں چلی ہیں کہ جی وہ چیزیں ساری آگے پیچھے ہوئی ہیں. لیکن بات پھر وہی ہے کہ اسٹینڈنگ کمیٹی نے ارمغان کے معاملے میں نوٹس لیا, یہاں سے پولیس افسران کو بلا لیا اور بولا بلا تفریق کارروائی کریں. اس کا فالو اپ کچھ بھی نہیں ہے. پھر تھوڑا سا معاملہ, ہماری میموری بڑی چھوٹی ہے نا, شارٹ ٹرم ہے, بلکہ میں تو کہتا ہوں میموری لاس ہو جاتا ہے اس سوسائٹی کو, بھول جاتے ہیں, یاد ہی نہیں رہتا کہ اتنا بڑا ظلم پیچھے ہوا تھا. جب تک میڈیا ہائپ رکھتا ہے پھر غائب, کیس ہی بھول جاتے ہیں. ساحر حسن پکڑے گئے, بڑا شور مچا, نہیں چھوڑیں گے, اس کو پکڑ لیں گے. فرحان اور فیضی نام کا ایک کوکین ڈیلر ہے, 2 دفعہ پکڑا پولیس نے, 2 دفعہ. پہلی دفعہ میں تو ریمانڈ ہی نہیں لیا. یہ جو کوکین ڈیلر ہے فرحان اور فیضی, اس کی ڈرگ سے پاکستان کے سپر اسٹارز مرے ہیں استعمال کرنے سے. اچھا, میرے پاس وٹنس ہیں ان چیزوں کے, میرے پاس وٹنس ہیں ان چیزوں کے. ایک نام ایک آدھ مناسب نہیں ہے, یہ اتنے بڑے نام ہیں. پولیس نے اس ملزم کو پکڑا, اس کو بٹھایا سامنے. جب اس نے نام لینے شروع کیے کہ وہ کہاں کہاں سپلائی دے رہا ہے, کون کون لوگ اس سے لے رہے ہیں, پولیس نے بولا بابا اس کا ریمانڈ نہیں لینا, اتنے بڑے نام لے رہا ہے, اس کو جیل بھیج دو. اس کا ریمانڈ ہی نہیں لیا. اس کی انٹروگیشن رپورٹ میں وہ نام ہی نہیں شامل کیے. پولیس نے وہ نام چھپا لیے. بڑے ان کے پر جل رہے تھے پولیس والوں کے, پولیس کے پر جل رہے تھے. پولیس کو پتہ تھا ہماری نوکری ہے. افسر کیا کرے گا, سب انسپیکٹر انویسٹیگیشن کر رہا ہے, ڈی ایس پی انویسٹیگیشن کر رہا ہے, وہ کیا کرے گا؟ اس کو آپ نے سیٹ سے ہٹا دینا, وہ ڈسمس فرام سروس ہو جائے گا, معطل ہو جائے گا, سسپینڈ ہو جائے گا. وہ اپنی جان بچا رہا ہے, اس کو پتہ ہے اوپر اتنے طاقتور لوگ بیٹھے ہیں. اس کو جیل بھیج دیا. دوسری دفعہ پھر پکڑا اس کو, وہ ریمانڈ, وہ اپنی ضمانت لے کے باہر آیا, اس نے دوبارہ دھندا شروع کیا, اس کو پھر جیل بھیج دیا پکڑ کے. پھر دوسری دفعہ میں بھی کوئی انٹروگیشن رپورٹ تیار نہیں کی کہ کون لوگ اس کے ساتھ ہیں, کون اس کے. وہ دوسری دفعہ کے بعد جیل سے باہر آیا. پرسوں صبح مجھے میرے انفارمرز نے بتایا کہ بھائی وہ تو دھڑلے سے بیچ رہا ہے. اچھا, آج بھی بیچ رہا ہے. اب آپ مجھے بتائیے, وہ اسٹینڈنگ کمیٹی
جب پنکی پکڑی گئی تو انہوں نے پھر بلا لیا یہاں سے. ایڈیشنل آئی جی کراچی آزاد خان گئے, جا کے کہانی سنا کے آ گئے کہ جی یہ ہوا ہے, یہ ہوا ہے, یہ ہوا ہے. یہ اسٹینڈنگ کمیٹی اسٹینڈ کیوں نہیں لیتی؟ نہیں لیتی. یہ صرف خانہ پوری کرتے ہیں. جب ان کو پتہ چلتا ہے کہ ہمارے رائٹ لیفٹ بیٹھے ہوئے لوگوں کے بچے, ان کے دوست, ان کے رشتہ دار, بزنس پارٹنرز انوالو ہیں, وہ بھی خاموش ہو جاتے ہیں. صرف ان 3 لوگوں کو پولیس پکڑ کے ان کی انٹروگیشن کو پبلک کر دے. کون کون سے؟ فرحان اور فیضی. پولیس اس کو پکڑے, اس کی انٹروگیشن کو بلیک اینڈ وائٹ میں پبلک کر دے. سائن لوگ بعض سیاسی افراد کے گھروں پہ پتھر ماریں گے جا کے. اچھا, ایسے معاملات ہیں, ایسے معاملات ہیں. لوگ بعض ایسے لوگوں کو جن کو آج ہیرو سمجھتے ہیں, افسوس کریں گے ان کو ہیرو سمجھنے میں کہ یار ہم کن لوگوں کو کیا سمجھتے رہے ہیں. آپ سوچئے اس حد تک. ایک تو یہ فیضی ہو گیا, دوسرا آپ پنکی ہے, 4 نام آپ نے کھول کے رکھے ہیں. اس کی بینک اسٹیٹمنٹ نکالیں نا ذرا. کون کتنے پیسے بھیج رہا تھا, کس مد میں بھیج رہا تھا, پبلک کرے نا ذرا. نہیں کرتے پبلک, جان چھڑا دو. تیسرا سحر حسن, اس کا تو انٹرویو پڑا ہے میرے پاس, میں پبلک نہیں کر سکتا. کیوں پبلک نہیں کر سکتا؟ لوگ سوال کریں گے. بڑے بڑے نام ہیں. مجھے بڑے ناموں کا خوف نہیں ہے. مجھے پرابلم کیا ہے, پولیس نے اپنی انویسٹیگیشن میں ان تمام ناموں کو شامل نہیں کیا. میرے انٹرویو میں وہ نام شامل ہیں. اب جب میں ان کو پبلک کرتا ہوں تو یہ بہت آسان رستہ ہوتا ہے کہ جی پریشر میں اور اس طریقے سے انٹرویو لیا گیا ہے, وہ پیچھے کھڑا ہے, پیکا ایکٹ لگاؤ جی. تو یہ ہمارے ہاتھ پاؤں بندھے ہوئے ہیں. لیکن اگر ان کو صحیح سے کھول کے رکھ دیں. ایک ڈیلر ہے, اس کا نام ہے شاہ حسن, حسن شاہ کہتے ہیں اس کو. عام آدمی نہیں جانتا اس کو, نہیں جانتا. آپ کو پتہ ہے یہ جو فرحان اور فیضی کا میں نے نام لیا, اس کو میں نے ایک قانون نافذ کرنے والے ادارے کے بڑے افسر کے کمرے میں بیٹھ کے کوکین کرتے ہوئے دیکھا تھا. وہیں پی رہا تھا, وہیں. اور وہ قانون نافذ کرنے والے ادارے کا افسر ہے. اور وہ چھوٹا افسر نہیں ہے. میں وٹنس ہوں اس چیز کا. مطلب اگر ہم ان چیزوں کو پولیس اپنے اینڈ سے قانون, کاش ہمارا میڈیا واقعی اتنا آزاد ہوتا تو ہم یہ ساری چیزیں جو ہے نا, تو سائیں ہم لوگوں کو بتاتے کہ کیسی تباہی مچی ہوئی ہے اس وقت. میں تو آپ کے پلیٹ فارم سے لوگوں سے ریکویسٹ کروں گا, اپنے بچوں پہ نظر رکھیں, دیکھیں ان کی ناک تو نہیں بہتی رہتی, ان پر رکھیں کہ کہیں یہ زیادہ سونا تو نہیں شروع ہو گیا, تنہائی پسند تو نہیں ہو گیا, کہیں ایسا تو نہیں ہو گیا اس کی آنکھیں بہت لال رہتی ہیں, یا پھر کہیں ایسا تو نہیں ہے یہ سوتا ہی نہیں ہے 2-2 3-3 دن, جاگتا رہتا ہے. ان حرکتوں پہ, بچوں کی ان طریقوں پہ نظر رکھیں, کہیں ایڈکٹ نہ ہو جائیں. یہ برباد کر رہے ہیں پوری نسل کو, اور قانون نافذ کرنے والے ادارے چھپا رہے ہیں. ایلیٹس کا نشہ ہے جی, کوکین ایلیٹس کا نشہ ہے. تو یہ ہمارا ایکسائز ڈپارٹمنٹ موجود ہے بابر بھائی, ANF موجود ہے, FIA موجود ہے, پتہ نہیں کتنے کتنے نام لے, یہ انگلیاں ختم ہو جاتی ہیں, اتنے ادارے موجود ہیں. آپ کی کوسٹ گارڈ موجود ہے, سمندری راستوں کی حفاظت کرنے والے. میں کس کس کا نام لوں, میں کس کس کے ہاتھ پہ اپنا لہو تلاش کروں؟ پھر بھی ہمارا حال یہ ہے, پھر بھی ہر چیز آسانی سے پہنچ جاتی ہے. ایک ملزم پکڑا گیا, وہ کوکین کی ڈیلیوری کرتا تھا باربی ڈالز کے اندر, کھلونوں کے اندر رکھتا تھا, اور جو کوریئر کمپنیز ہیں ان کے ذریعے بھجوا دیا کرتا تھا. ہم نے وہ آدمی جو اس کوریئر کمپنی میں فیسیلیٹیٹ کر رہا تھا اس نیٹ ورک کو, اس کا نام, اس کا نمبر ایک ادارے کو دیا, بولا بھائی اس پہ کام کر لیں تاکہ یہ جو کوریئر کمپنیز ہیں ان کے ذریعے جو ڈرگ کی ڈیلیوریز ہو رہی ہیں اور ٹرانسپورٹیشن ہو رہی ہے پورے ملک میں, اس کو روک سکیں. اس کے بعد سے اس افسر نے میرا فون اٹھانا چھوڑ دیا. اچھا, اب وہ مجھ سے بات نہیں کرتا. ہوئی کون کس کے ساتھ ملا ہوا ہے کس کو پتہ ہے. پولیس میں, قانون نافذ کرنے والے اداروں میں کون کس کی بیکنگ کر رہا ہے, کون کس کو سپورٹ کر رہا ہے, یہ ہم نہیں پتہ کر پا رہے ہوتے. لیکن ہمیں دکھ رہا ہوتا ہے کہ سسٹم کسی نہ کسی کو سپورٹ کر رہا ہے, جب بھی اس کے خلاف کارروائی نہیں ہو رہی. میں نے آپ کو چھوٹی سی مثال دے دی فرحان اور فیضی کی. سر میں بتاؤں آپ کو یہ کس طریقے سے کام کرتے ہیں. یہ کام ایسے کرتے ہیں کہ یہ کسی کوئی بزنس رجسٹر کراتے ہیں, FBR میں وہ رجسٹر ہیں. لیٹ سے میں ٹائلز کا کام کرتا ہوں, تو میں نے ٹائلز کی ایک کمپنی بنائی ہے. اب اس کمپنی کے اکاؤنٹ میں جو پیسہ گرے گا وہ گرے گا کوکین کا. اچھا, اب
میں ٹیکس بھی پے کر رہا ہوں، ٹیکس بھی پے کر رہا ہوں کوکین کے پیسے پر. میں اسی پیسے سے بننے والی بینک اسٹیٹمنٹ پہ ویزا لے کے دنیا بھر گھوم کے بھی واپس آ رہا ہوں. کیا بات ہے، ایسا ملک کہیں نہیں ملے گا. مطلب کدھر ہے ایف بی آر، کوئی نہیں پوچھتا اسٹیٹ بینک کدھر ہے کہ بھائی کدھر سے پیسہ آیا، کہاں بنایا، کس نے بھیجا، یار. کدھر ایک خرچ کیا. پیٹرن ہے 18,000 20,000 18,000 20,000. جب ہم بینک اسٹیٹمنٹس ان ملزموں کی دیکھتے ہیں 18,000 20,000 18,000 20,000 22,000 18,000 20,000 22,000، ایک پیٹرن ہے پیمنٹ آنے کا. اسٹیٹ بینک کو پتہ نہیں چل رہا کہ یہ ایک پیٹرن پہ پیمنٹ کیوں آ رہی ہے. کیوں آ رہی ہے؟ یہ تو پڑی کی پیمنٹ ہے. کوئی پوچھنے والا نہیں ہے، کوئی کام کرنے والا نہیں ہے. اسٹینڈنگ کمیٹی بلائے گورنر اسٹیٹ بینک کو، بلا کے بٹھائے، بولے او بھائی یہ ہم تمہیں بینک اسٹیٹمنٹس دے رہے ہیں، اس طرح کی ملتی جلتی بینک اسٹیٹمنٹس جو ہیں جو مشکوک ہیں ان کو نکالو باہر، نکالو ہمیں دو. جاؤ لوگوں کے پیچھے. وہ سالا ٹیکس پیئر کوکین کے پیسے سے بن گیا ہے. آپ اور میں نہیں ٹیکس دے پاتے، وہ ٹیکس دیتا ہے، بزنس کو لیگل دکھاتا ہے. جب آپ اس سے پوچھیں گے جی میرا ٹائلز کا بزنس ہے، میں ٹائلز کا کام کرتا ہوں، اصل میں وہ کوکین ڈیلیوری کرتا ہے. کوکین ڈیلیوری کرتا. اچھا یہ اے ٹی ایم مشین والی بھی آپ نے کوئی اسٹوری بریک کی ہے کہ کوکین کو محفوظ ترین ڈیلیوری کی پوائنٹس ہیں، پولیس کے ہاتھوں گرفتار ملزم ضمانتوں پر رہا ہو جاتے ہیں، دھندا پھر شروع، کمزور تفتیش سامنے آنا شروع. یہ جو اسٹوری آپ نے کی ہے یہ کیا ہے؟ دیکھیں صاحب، بڑی جیسے جیسے دور میں جدت آ رہی ہے نا، ان کے کام میں بھی جدت آ رہی ہے. کام میں بھی جدیدیت آ اب رہی ہے. ان کو یہ آپ کو ہینڈ ٹو ہینڈ ڈیلیوری نہیں دیں گے، انہیں پکڑے جانے کا خوف ہے، انہیں یہ کہ میری مخبری نہ ہو جائے. تو یہ کیا کرتے ہیں کہ آپ واٹس ایپ پہ آپ ان سے رابطہ کریں، بولیں جی مجھے 1 گرام 2 گرام ڈرگ چاہیے. جب ڈیل طے ہو جائے گی، آپ وہ بولے گا یہ اکاؤنٹ نمبر ہے، اس میں پیسے ڈالیں. آپ پیسے ڈال کے اس کا اسکرین شاٹ اس کو دیں گے تو تھوڑی دیر کے بعد آپ کے پاس ایک تصویر، ایک ویڈیو اور ایک لوکیشن آئے گی. ویڈیو ہوگی کسی اے ٹی ایم مشین کی، یا کسی گھر کے باہر کسی لان کی، یا کسی مارٹ کے باہر کسی ڈسٹ بن کی، اور اس ویڈیو میں وہ دکھائیں گے کہ یہ آپ کی کوکین کی ڈبی ہے، یہ ڈرگ ہے آپ کا یا آئس، اور وہ اس میں اس ڈسٹ بن میں پڑا ہے، اور لوکیشن ساتھ آئے گی کہ یہ ڈسٹ بن اس لوکیشن پہ پڑا ہے. اور ایک تصویر آئے گی دور سے کھینچی ہوئی کہ یہ جنرل ایریا ہے، اور یہ اس طرح کام چل رہا ہے. تو کیا یہ بینکوں میں لگے اے ٹی ایم مشینوں کے اندر سی سی ٹی وی کیمراز، ہمارے انٹیلیجنس ادارے ان کو ان پہ نظر نہیں ہو سکتی، ان کو نہیں دیکھا جا سکتا؟ بینکوں کا اپنا سیکیورٹی نظام کہاں ہے، کدھر کھڑا ہے؟ کیوں لگائیں یہ کیمرے اے ٹی ایم مشینوں میں؟ ایک بندہ آیا، اس نے اے ٹی ایم استعمال ہی نہیں کیا، وہ مشین کو ہاتھ نہیں لگایا، اس نے پوڑی لے کے چلا گیا، آیا آ کے کھڑے ہو کے اس نے موبائل سے ایک ویڈیو بنائی، ڈسٹ بن میں ڈالی. تو بھائی وہ جو سی سی ٹی وی کیمرہ مانیٹرنگ سسٹم ہے وہ کس لیے ہے؟ اس کو تو پکڑنا چاہیے کہ یار یہ کیا کر رہا ہے. محفوظ ترین ڈیلیوری پوائنٹس ہیں اس وقت کراچی کی اے ٹی ایم مشینیں کسی بھی قسم کی ڈرگ کے لیے. کیا بات ہے، زبردست اسٹوری ہے. اچھا بابر بھائی، پولیس افسران کے ساتھ بہت سارا تعلق آپ کا رہا، تو کسی افسر کو بھی واقعی ایماندار اور آپ کہہ سکتے ہیں کہ یار واقعی یہ پولیس افسر تھا، ٹھیک تھا، یا ایویں اکثریت ساری 100% ایمانداری تو انسان میں ہو نہیں سکتی؟ پہلا مسئلہ تو یہ ہے، ہم تو 100% نہیں ہو سکتی. اللہ نے بنایا ہمیں ایسا ہے نا، پھر بھی سب گناہ قدرے کرتے ہیں. بہتر. جی ہاں، قدرے بہتر لوگ اس پولیس میں رہے ہیں، لیکن سسٹم سے ہار جاتے ہیں، پولیٹیکل انفلوئنسز کے آگے ہار جاتے ہیں. پولیس کے اندر جو پیسہ اگلنے کا ایک ایسا افسر آپ کی پورے کیریئر میں گزرا ہو؟ یار وہ ابھی آن ڈیوٹی میں ان کا نام نہیں لوں گا. اچھا، ورنہ وہ واقعی سر پہ چڑھ جائے گا. وہ سر پہ نہیں چڑھ جائے گا، وہ مصیبت میں آ جائے گا. وہ پہلی مصیبت میں آیا ہوا ہے. ابھی آپ کے پاس آنے سے پہلے میری اس سے فون پہ بات ہوئی، وہ کہہ رہا ہے میں ریزائن کر رہا ہوں، چھوڑ رہا ہوں پولیس. کیوں؟ ایماندار ہے نا، نہیں چل سکتا. اس کو ابھی جا کے ہم نے سمجھانا ہے بھائی خدا کے واسطے ٹکو، بیٹھو، کام کرو. اس پر اتنا پریشر ہے اس پولیس افسر پہ کہ جی مجھے اس کا جو اوپر، اس کے اوپر جو افسر ہے اس نے اس کو اتنا پریشر دے رکھا ہے کہ بابا جب سے تم آئے ہو پیسے رک گئے ہیں. پیسے کیوں نہیں آ رہے؟ جس سیٹ پہ تم بیٹھے ہو یہاں سے پیسے آتے تھے، تمہارے آنے کے بعد پیسہ رک گیا ہے. پیسہ کیوں رکا ہے؟ وہ کہتا ہے بھائی وہ سب جو پہلے چل رہا تھا میں نے بند کر دیا ہے. بولا تو وہ کیوں بند کیا؟ اس کو کھولو. یہ کہتے ہیں میں نہیں کھولوں گا. آکسیجن ہے ان کی، ہٹ جائے گا، سیٹ سے ہٹ جائے گا کچھ عرصے میں، نہیں ٹکے گا. لیکن وہ اتنا ڈسہارٹڈ ہے، وہ کہتا ہے یار ہم نہیں چل سکتے، ختم ہو گئے وہ معاملات نہیں ہیں اب. کراچی کے تھانوں کے ریٹس کیا ہیں اندازاً؟ کچھ تھوڑا سننے میں کیا آ رہا ہے؟ ابھی تو لائن وہ لائن کہتے ہیں اسمگلنگ روٹس کو، وہ بند ہے. دیکھیں
یہ ڈپینڈ کرتا ہے کس قسم کا تھانہ ہے. پریڈی تھانہ ہے تو الگ ریٹ ہے, منگو پیر ہے تو الگ ریٹ ہے, اگر موچ کو تھانہ ہے تو الگ ریٹ ہے. جو کروڑوں میں لاکھوں میں, بعض کروڑوں میں, بعض لاکھوں میں, بعض کروڑوں میں, بعض لاکھوں میں. بابا پولیس افسر کا لائف سٹائل دیکھ لیں نا, بات سمجھ میں آ جاتی ہے. ایک پولیس افسر جس کی تنخواہ 2 لاکھ روپے ہے, وہ جس گاڑی میں گھوم رہا ہے, وہ جس گھر میں رہ رہا ہے, وہ جو موبائل فون استعمال کر رہا ہے, وہ جس حساب سے خرچے کر رہا ہے, آپ کو سمجھ آ جائے گا نا کہ یہ ان لاجیکل مینز سے کمایا ہوا پیسہ ہے, یہ ان لاجیکل مینز ہیں, اس کے لائف سٹینڈرڈز جو ہیں وہ لاجیکل ہیں. لاجک نہیں بیٹھ رہی ہے کہ بھائی پیسے کی انکم لیگل اتنی ہے, لیکن جو ایکسپنسز ہیں وہ اتنے زیادہ ہیں, وہ کیسے ہیں, وہ نظر آتا ہے, پتہ چلتا ہے کہ یہ کہیں اور کا آیا ہوا پیسہ ہے, کہیں اور کا آیا ہوا ہے. اچھا بابر بھائی یہ بھی بتا دیں کہ یہ جو خاص طور پہ مختلف قسم کے جرائم ہیں, قتل خاص طور ذکر کریں گے, کچھ پولیٹیکل قتل, ہائی پروفائل قتلس بھی ہوتے ہیں, تو یہ کچھ سراغ نہیں ملتا. اس کے علاوہ اب سپریم کورٹ کا فیصلہ بھی آ گیا, ثانیہ بلدیہ کے حوالے سے بھی دیکھ لیں, تو آپ نے بھی بہت اس کو قریب سے بھی کور کیا, دیکھا بھی. تو یہ جو انسان خود بخود مر گئے تھے, خود بخود آگ لگی تھی, خود بخود سب کچھ جل کے خاکستر ہو گیا تھا. اس وقت تو سب کیمیکل بھی دکھا رہے تھے, سب کچھ دکھا رہے تھے. اب تو سب کچھ اوکے ہو گیا, کوئی کسی نے کچھ نہیں کیا, وہ خود ہی مر گئے بیچارے. ایک چھوٹی سی بات ہے, کیا تھا حمید بھائی, ایک چھوٹی سی بات ہے, مان لیتے ہیں یہ حادثہ ہے, سپریم کورٹ کا ڈیسیجن آ گیا, ٹھیک ہے یہ حادثہ مان لیا, زبیر چریا, رحمان بھولا اس میں انوالو نہیں ہے, ایم کے ایم کا کوئی تعلق نہیں تھا, ٹھیک ہے, درست ہے, اوکے. وہ جو الزامات بھائلا برادران نے, فیکٹری اونرز نے لگائے تھے, اپنے سٹیٹمنٹس میں کہا تھا ہم سے فلانے نے اتنا بھتہ مانگا, ہم سے فلانے نے اتنا, فلاں مولوی کے پاس ہماری سرپنجی ہوئی اور ہم نے اتنے پیسے دیے, مفتی نعیم مرحوم کے نام لیا گیا, کہ وہ بیچ میں انوالو ہوئے, رؤوف صدیقی کا نام بڑا آتا رہا بیچ میں. بالکل. تو پھر کیا اب یہ ضروری نہیں ہو گیا کہ بھائلا برادران کو پکڑا جائے اور کہا جائے تم نے گمراہ کیا انویسٹیگیشن کے دوران, جھوٹے الزامات لگائے, اور تمہاری وجہ سے سینکڑوں لوگ جو جل کے مر گئے ان کو انصاف میں تاخیر ہوئی, چلو تم آ جاؤ, اب ان کے خلاف مقدمہ نہیں ہونا چاہیے. بالکل. اگر وہ غلط بول رہے ہیں, لیکن وہ غلط نہیں بول رہے تھے. اس زمانے میں کون نہیں جانتا کہ ایم کے ایم بھتہ مانگتی تھی, کون نہیں جانتا اس بات کو. فیکٹری کیوں جلی, یہ عدالتی فیصلہ میرے حساب سے اس میں یہ بھی ایڈ ہونا چاہیے تھا. میں کوئی جج تو نہیں ہوں, قانون پہ وہ گرفت تو میری نہیں ہو سکتی جو سپریم کورٹ کے جج صاحب کی ہوگی, لیکن 2 چیزیں تو ہیں نا. ایک طرف ایک آدمی ہے جو الزام لگا رہا ہے کہ مجھ سے بھتہ مانگا گیا, مجھ سے پیسے لیے گئے, مجھے ڈرایا گیا, لوگ مارے گئے. ہاں, اور دوسری طرف آپ کہہ رہے ہیں کہ جی یہ فیکٹری اسی آدمی کی غفلت سے جلی ہے جو الزام لگا رہا ہے, اس میں پولیٹیکل فورسز کا کوئی لینا دینا نہیں ہے, رحمان بھولا, زبیر چریا کا کوئی کردار نہیں ہے. تو یہ آدمی جس کے الزامات کے چکر میں پوری اسٹیٹ کی مشینری انوالو ہو گئی, پیسہ لگ گیا, وہ افسران کو دبئی جا کے بیانات لینے پڑ گئے, یہ خرچہ ہو گیا, یہ ہمارے آپ کے ٹیکس کے پیسوں سے گیا تھا, پکڑو نا اب ان کو, اب پھر ان سے پوچھو کہ تم نے غلط الزام کیوں لگایا. ہمارے یہاں سسٹم ہی کوئی نہیں ہے. آپ نے اتنے سال گزرنے کے بعد اس کو ایک حادثہ قرار دے دیا ہے, تو ٹھیک ہے جی, پھر حادثہ ہے تو حادثہ ہی سے. اس ملک میں انصاف ہی تو نہیں ہے. اس ملک میں اگر انصاف ہو تو یہ اس ملک سے بہتر دنیا میں کون سا ملک ہوگا. کون سا ملک ہے. ثانیہ 12 میں بھی آپ نے دیکھا ہوگا, آج تک ٹرائل پینڈنگ ہے. 12 مئی میں سرکاری لوگ ہیں, وسیم اختر پیشیاں بھگت رہا ہے, وہ تو کہہ رہا ہے میں بھی بالکل, وہ کہتے ہیں میرا کوئی لینا دینا نہیں, انوسینٹ ہیں. مطلب حالانکہ وزیر داخلہ مشیر داخلہ تھے, تو پھر وہ بھی کسی بات میں نہیں تھے. صرف وہ نہیں, ان کے نیچے واٹر بورڈ, فائر بریگیڈ, کے ایم سی, کے ڈی اے, لائٹنگ جس نے بند کی, کے ڈی اے, کے ایم سی, یہ فائر بریگیڈ, یہ وہ ادارے ہیں جو کراچی چلا رہے ہیں, وہی ادارے ہیں نا. ان اداروں کے لوگ سانحہ 12 مئی کی ایف آئی آرز میں پینڈنگ ٹرائل ہیں. اب اگر یہ کرمنل ہیں, 12 مئی جیسا واقعہ انہوں نے کیا ہے, اگر یہ کرمنل ہیں تو کیا کرمنل کراچی چلا رہے ہیں, واٹر بورڈ میں, فائر بریگیڈ میں, کے ڈی اے میں, وہی لوگ ابھی بھی آن ڈیوٹی ہیں.
وہ آن ڈیوٹی وہ انڈر ٹرائل بھی ہے اور آن ڈیوٹی بھی ہے. اب آپ مجھے بتائیے، آپ فیصلہ ہی نہیں کر کے دے رہے کہ وہ کرمنل ہیں یا نہیں ہے. اگر وہ کرمنل ہے تو اتنے عرصے سے کراچی کرمنل چلا رہے ہیں بھائی، اور اگر وہ کرمنل نہیں ہے تو پھر ان پولیس والوں کو چھتر پڑنے چاہیے جنہوں نے کراچی چلانے والوں کو لوگوں کو کرمنل بنا کے ایک کیس میں ٹھوک دیا ہے. اچھا، کراچی پہ اب ہم آتے ہیں، آپ بھی کراچی کے شہری بھی ہیں. اب کرائم رپورٹنگ کے علاوہ کراچی کی شہری کی حیثیت سے آپ کراچی کو کیسا دیکھ رہے ہیں؟ صحیح، کراچی میرا عشق ہے. میرے پاس بڑی اپرچونیٹیز آئی لائف میں کہ میں ملک چھوڑ کے چلا جاؤں. ایک دفعہ میرے والد صاحب تک نے مجھے کہا کہ تمہیں ایڈجسٹ کرا دیتے، پاکستان سے باہر نکلو. کراچی سے محبت ایسی ہے صحیح کہ اکثر رات کو طویل عرصے تک میرا یہ روٹین رہا کہ میں رات کو 12:30-1 بجے گاڑی سٹارٹ کرتا تھا اور کراچی کی سڑکوں پہ اکیلا گھومتا رہتا تھا. کراچی سے بہت پیار ہے مجھے، بہت پیارا شہر ہے صحیح، غریبوں کی ماں ہے. کون ہے جو اس شہر میں پھر ہم اس کو گندا بتاتے ہیں، گندا دکھاتے ہیں، یہ کس طرح کے رویے ہیں؟ گندا تو ہے، گندا بتانا پڑے، گندے کو گندے ہی بولیں گے نا. بابا میری گاڑی کا سسپینشن ہر 2 مہینے کے بعد مجھے بنوانا پڑتا ہے. یونیورسٹی روڈ پہ میرا گھر ہے، میں کیا کروں؟ ذمہ دار کون ہے گندا کرنے کا؟ یہ کراچی کو کی سنگل ہینڈڈ اونرشپ چاہیے. اکیلا آدمی چاہیے جو کراچی کو اون کرے. اکیلی سیاسی جماعت بہت مشکل بات کر رہے ہیں. اسٹیک ہولڈرز اتنے صحیح. بابر بھائی، میں نے اس طرح کی اس نوعیت کے سوالات جب بڑے بڑے عہدوں سے کیے تو مجھے شٹ اپ کال آ گئی کہ بھائی ڈی ایچ اے کے خلاف بات کیوں کرتے ہو، کنٹونمنٹس کی بات کیوں کرتے ہو، کے پی ٹی کی کیوں کرتے ہو، فیڈرل جو مختلف ماتحت ادارے ہیں آپ لوگ ان کو ایک اتھارٹی کے ماتحت کرنے کی بات کیوں کرتے ہو. مطلب اس طرح کی اعتراضات سامنے آ جاتے ہیں. وہ بھائی کراچی کی جب تک کوئی ایک اتھارٹی نہیں ہوگی تو کراچی کیسے ٹھیک ہوگا؟ بالکل ایسے ہی. تو وہ اتھارٹی والی بات آپ بھی کر رہے ہیں. مختلف ادارے مختلف کراچی کے علاقوں اور مقامات کو اون کرتے ہیں. راشد مناس روڈ آدھا تو کنٹونمنٹ کے پاس ہے، ہاں، باقی میئر کراچی دیکھتا ہے. یونیورسٹی روڈ ایک پیچ کنٹونمنٹ ایریا ہے، ایک پیچ بلدیہ عظمیٰ کراچی ہے. اس پیچ کو بنائیں گے، اس پیچ کو کون بنائے گا؟ بلدیہ کا پروجیکٹ ہے تو کنٹونمنٹ نہیں بنا رہا، کنٹونمنٹ کا پروجیکٹ ہے تو بلدیہ نہیں بنا رہا. یہ ایک عجیب و غریب صورتحال اس شہر کے ساتھ ہوئی بھی ہے. ابھی آپ دیکھیں جگہ جگہ کھدائیاں چل رہی ہیں. سوئٹزرلینڈ گیس کمپنی نے پورا شہر اکھاڑ کے پھینک دیا ہے یار. جگہ جگہ کھدائی، جو سڑک نہیں کھدی تھی. آغا خان کے سامنے روڈ اتنا شاندار روڈ تھا، ایک ہی سڑک بچی تھی وہ اچھی کراچی میں، کھود دی. اچھا کھود دی تو یار اس کو بناؤ تو صحیح دوبارہ. روڈ کٹنگ دی ہوگی، کچھ کیا ہوگا، جس کو روڈ کٹنگ دیا اسی سے پوچھو بھائی یہ پیسہ کہاں ہے، اس کو بننے دو یار دوبارہ. کیوں نہیں بنایا دوبارہ؟ کراچی صرف پیسہ نہیں دے رہا، کراچی قربانیاں بھی دے رہا ہے. کراچی کے لوگ صرف ریونیو جنریٹ کر کے نہیں دے رہے، وہ اپنا پسینہ بھی دے رہے ہیں. وہ آپ ڈیپریسیشن ذرا کریں نا، ڈیپریشیٹ کہ ایک گاڑی میں لیتا ہوں، یونیورسٹی روڈ میرا روزانہ کا روٹ ہے، اس گاڑی کے سسپینشن کا حال کیا ہو جاتا ہے. اس کے اندر سے مٹی نکالنے کے لیے مجھے کتنا پیسہ خرچ کروانا پڑتا ہے سروس اسٹیشن پہ جا کے، ہر مہینے ہر ہفتے. یہ وہ فیکٹرز ہیں جن پہ کوئی بات نہیں کر رہا. کراچی کی اونرشپ ایک باڈی کے نیچے ہونی چاہیے، چاہے وہ بلدیہ عظمیٰ ہو. بھائی آپ کنٹونمنٹ کو دے دیں یار، چھوڑیں نا کراچی، میئر بھی ختم کر دو، میئر بھی ختم کریں یار. آپ کنٹونمنٹ کے حوالے کریں، بولے بھائی پورا کراچی تمہارا سیدھا کر دو یار، مہربانی کرو. لیکن یہ ہو نہیں سکتا. ڈی ایچ اے کو دے دو، جس کو یہ نہیں ہو سکتا نا. ڈی ایچ اے نے بڑے کمال کیے. ڈی ایچ اے میں کم پانی کھڑا ہوتا ہے، بارش ہوتی ہے تو گالیاں پھر بھی میئر کو پڑ رہی ہوتی ہے. میئر کا لینا دینا کیا ہے یار؟ دیکھیں میں کوئی حق میں نہیں ہوں. ٹاؤن چیئرمین کا بھی تو وجود ہے، یوسی چیئرمین پتہ نہیں کہاں ہوتے ہیں. دیکھیے میئر کراچی، موجودہ میئر کراچی میرے لیے نااہل ہے. میرے لیے مرتضیٰ کوئی اچھا میئر نہیں ہے. اس کی میں آپ کو اگر مجھ سے ریزن پوچھیں گے میں آپ کو مثالیں ثبوتوں کے ساتھ دے دوں گا، میری انویسٹیگیشنز ہیں. نام بتائیں. لیکن وہ اکیلا چاہے بھی تو کر نہیں سکتا نا. وہ اس کی ول بھی ہو، وہ کوشش بھی کرے، وہ کیسے کرے گا؟ کیونکہ کراچی پورا اس کے ہاتھ میں نہیں ہے. اچھا جی، کنٹونمنٹ جو ایریاز ہیں، کیا پانی کی لائنیں علیحدہ سے آ رہی ہیں کنٹونمنٹ کی؟ وہی سیم لائن ہے بھائی، وہی لائن ہے نا یار جس کا پانی مجھے مل رہا ہے. پانی کا کوئی مسئلہ نہیں ہے. نہیں وہاں بھی ہوتا ہے ایشو، تو ہوتا ہے پانی کا ایشو ہوتا ہے. لیکن میں کہنے کا مقصد یہ ہے
کہ وہ ایریا جو بلدیہ عظمیٰ کے انڈر میں نہیں ہے، وہاں لائن تو کراچی کی وہی بلدیہ عظمیٰ والی چل رہی ہے جس پر گلشن میں گالیاں دے رہا ہوں میئر کو. وہ میئر صاحب تم یہ کام سیدھا نہیں کر رہے، لیکن حقیقت کیا ہے کہ وہ بیچ میں اس کا ایکسیس نہیں ہے، اس کو اجازتیں لینی ہے، اس کو ملاقات کرنی ہے، بھائی یہ یہاں فالٹ آیا ہے اس وجہ سے وہاں پانی نہیں مل رہا ہے. میئر کے بھی ہاتھ بندھے ہوئے. اس کا ایک حل ہے اور کوئی حل نہیں ہے کہ کسی ایک ادارے، کسی ایک محکمے کے حوالے کر دیں کراچی کو. کوئی ایک اتھارٹی ہو جو مشترکہ طور پہ ان سب کو بٹھائے اور ان سے بولے ہو بھائی تمہارے ہاتھ جوڑے اللہ کے واسطے، یہ ہاتھ، ویسے تو میں آپ کے یہ ہاتھ اگر کوئی سن رہا ہے صحیح آپ کے پلیٹ فارم سے، خدا کے واسطے کراچی کو میں جو بٹوارا ہوا ہے اسی مائک پر ہمارے میئر صاحب جو ہمارے بھائی بھی ہیں وہ بول کر گئے ہیں، کراچی کی صورتحال بتا کر گئے ہیں، اور اسی مائک پہ آپ دعائی دے رہے ہیں تو یقیناً سنی جائے گی. اچھا ہم بہت آگے نکل گئے. چودھری اسلم کا ذکر ہو رہا تھا، اس سے کوئی ایک یاد کوئی ایسی بتا دیں کہ اس کو کبھی ہنستے ہوئے دیکھا ہو، روتے ہوئے دیکھا ہو. دو چیزیں ہمیشہ میں چودھری اسلم کے ساتھ بڑا گہرا تعلق رہا. دو چیزیں میں نہیں بھولتا. ایک اس کا رونا. کیسے چودھری کو لوگوں نے روتے وہ تو دبنگ آدمی. چودھری اسلم کو لوگوں نے دیکھیں چودھری کی زندگی نا وہ پردوں میں لپٹی ہوئی زندگی ہے. ایک جانب ماورا عدالت قتل ہیں، دوسری جانب کئی لوگوں کے گھروں کے راشن ہیں، تیسری جانب اپنی عمر کے آخری وقتوں میں اس کا مذہب سے لگاؤ ہے. بڑا میں نے اس کو ٹرانسفارم ہوتے ہوئے دیکھا چند سالوں کے اندر. وہ ایک بے خوف پولیس والا تھا، اس میں کوئی شک نہیں ہے، وہ بے خوف تھا. گھر پہ جس کے حملہ ہو جائے اور وہ پھر بھی یہ کہہ رہا ہو کہ تم نے شیر کے منہ میں ہاتھ ڈالا ہے تو بے خوفی اس کی نظر آتی تھی. وہ تھا بے خوف، لیکن ساتھ میں پریکاشنز بھی لیتا تھا. میری چھوٹی سی کورے گاڑی تھی، 4-5 دفعہ ایسا ہوا اسے تھریٹ تھا تو وہ حسن اسکوائر کے پل کے نیچے آیا، اپنا اسکواڈ اس نے کہیں اور بھیجا، میری گاڑی منگائی، کورے میں بیٹھ کے اپنا اس کا گن مین تھا کامران، اس کے ساتھ بیٹھ کے کورے میں نکل. میں اس کو بولتا تھا بھائی میری چھوٹی سی گاڑی کیوں لے جا رہا ہے یار، کوئی کچھ کر دے گا. بولتا تھا چھوڑ یار. تو میرا اس سے اس حد تک گہرا تعلق تھا. تو میں ایک دن میں بیٹھا تھا اس کے ساتھ کمرے میں، میں اور وہ اکیلے تھے، گپیں لگا رہے تھے. تو میں نے دیکھا اچانک خبر آئی، ٹی وی پیچھے لگا ہوا تھا بیک سائڈ پہ، تو اسلم ادھر بیٹھا تھا، میری کمر تھی ٹی وی کی طرف. تو میں ایسے گھوما پیچھے، خبر آئی جی کہ قاضی حسین احمد صاحب کا انتقال ہو گیا. جماعت اسلامی کے امیر قاضی حسین احمد صاحب، اللہ پاک ان کی مغفرت فرمائے. تو میں بیٹھ کے پیچھے مڑ کے ایسے ہاتھ رکھ کے میں وہ خبر دیکھنے لگ گیا کہ جی قاضی صاحب کا انتقال ہو گیا. ابھی 2-3 منٹ میں نے وہ خبر دیکھی اور میں واپس گھوما. جب میں نے یوں دیکھا تو اسلم کے ایسے آنسو گر رہے تھے. میں نے اس کو کہا انکل کیا ہو گیا تم کو، تمہارا کیا لینا دینا قاضی صاحب سے، تم رو رہے ہو؟ تو اس نے بولا نہیں یار نیک آدمی تھا. میں بول رہا ہوں بھائی قاضی حسین احمد صاحب کا انتقال ہوا ہے، سیاسی شخصیت تھے، آپ کا کیا تعلق ہے جو آپ رو رہے ہیں، اشک بہا رہے ہیں؟ میں بات بھی اس سے ایسے ہی کرتا تھا. تو اس نے آنسو صاف کیے. بولا نہیں یار نیک آدمی تھا، سارے نیک اٹھتے جا رہے ہیں. اتنی بات کی اس نے مجھ سے. اور پھر وہ اٹھ کے باہر، ڈیوڈ آف سگریٹ وہ پیتا تھا، اٹھ کے وہ باہر آ گیا، میں بھی اس کے ساتھ باہر آ گیا، پھر ہم سگریٹ پیتے رہے. بس یہ اتنی بات ہوئی. میری ہمت بھی نہیں ہوئی کہ میں اس سے پوچھوں، کیونکہ وہ کافی دیر تک چپ رہا. پھر وہ خاموشی سے سگریٹ پیتا رہا، ٹہلتا رہا اپنے آفس کے باہر، ٹہلتا رہا، میں بھی ساتھ ساتھ اس کے ٹہلتا رہا. پھر یہاں تک کہ ہم نے اجازت لی. یہ اسلم کی زندگی کا ایک ایسا واقعہ میرے خیال سے عام لوگوں کو شاید نہیں پتہ. پھر آخری وقتوں میں وہ مذہب سے بڑا قریب ہو گیا تھا، اور بعض علماء میں جانتا ہوں جن سے وہ فون کر کے مسئلے پوچھ رہا ہوتا تھا کہ یہ کیا ہے، یہ کیا ہے. تحریک طالبان کے لوگ جب وہ پکڑتا تھا تو وہ ان سے اس کی انٹروگیشن کا طریقہ چینج ہو گیا تھا آخری دنوں میں. وہ اس طرح پوچھتا تھا کہ یہ کون سا مذہب ہے، یہ جو تم نے مارے یہ مسلمان نہیں ہے تمہاری نظر میں، تمہاری نظر میں مسلمان کون ہے؟ دین کے ہم سے کلمے سن رہا ہوتا تھا، کلمہ سناؤ، 6 کلمے سناؤ، نماز کی کتنی رکعتیں، دعائے قنوت سناؤ، قرآن کی کس آیت کے تحت جو ہے یہ قتل یہ ہمارے سی ایس ایس افسران کو نہیں آتا یہ ملاقات نہیں. تو وہ تو مذہب کے نام پہ لوگوں کو مار رہے تھے نا، وہ تو شریعت نافذ کرنے کی بات کرتے تھے.
تو وہ ان سے اس طرح کی انٹروگیشن شروع کر دی تھی اس نے آخری وقتوں میں نے خود دیکھا. ہاں بابر بھائی گل پلازا پہ بھی آپ گئے, فائر سیفٹی کے حوالے سے بڑے آپ نے انکشافات کی, اسٹوری چلائی, کمیشن میں بھی پیش ہوئے. کمیشن میں بھی آپ پیش ہوئے. بہت بڑی بات ہے کہ بحیثیت صحافی ود پروف آپ کمیشن میں پیش ہوئے. وہ الگ بات ہے کہ رپورٹ کو پتہ نہیں سنا ہے کہ سب میری کا شکار کر دیا گیا, معاملات پتہ نہیں اب دب گئے ہیں, کیا ہو گئے ہیں. وہ کیا قصہ تھا؟ دیکھیں اس کے دو اسپیکٹس ہیں, یہ آگ لگی یا لگائی گئی اس کو کوئی نہیں بتا سکتا. یہ اس کا کرمنل سائڈ ہے اس کی کہ جی آگ لگی تھی یا لگائی گئی تھی, تو اس پہ تو انویسٹیگیشن ہو ہی نہیں سکتی, سارے ایویڈنسز ختم ہو گئے. لیکن آگ بجھی کیوں نہیں, لوگوں کو ریسکیو کیوں نہیں کیا گیا؟ اس میں بلدیہ عظمیٰ کے ماتحت اداروں کی نااہلی کھل کے سامنے آ جاتی ہے, بڑا کلیئر ہے. خاص طور پہ فائر بریگیڈ کی. فائر بریگیڈ ریسکیو 1122 ریسکیو 1122 کا کام تھا. فائر بریگیڈیں لے کے بیٹھے ہیں. دیکھیں فائر بریگیڈ محکمہ جو ہے نا اس کے پاس ہیوی مشینری نہیں ہے دیواریں توڑنے کے لیے. 1122 کے پاس ہے, دفتر میں کھڑے, نہیں لے کے آئے نکال کے, کوئی پوچھنے والا نہیں ہے ان سے. سندھ گورنمنٹ کے انڈر میں کام کر رہے ہیں نا, پوچھیں ان سے, ان کے لوگوں کو ہٹائیں. تو محکمہ فائر بریگیڈ کا جو حال ہے اس وقت, جو حال ہو چکا ہے, کوئی پوچھنے والا نہیں ہے. میں جو آپ سے عرض کیا کہ میئر کراچی کو میں آپ کو ان کی نااہلی ثبوتوں کے ساتھ دے سکتا ہوں, اس میں سب سے بڑا ثبوت تو ثانیہ گل پلازا ہے. وہ کراچی میں لک آفٹر چارج پہ فائر بریگیڈ چلا رہے ہیں. آپ موجودہ جو چیف فائر افسر ہیں وہ لک آفٹر, تو اس کی تربیت بھی سنا ہے کہ نہیں ہے اس فیلڈ میں, متعلقہ تو فیلڈ اس میں. پہ کام کس نے کرنا تھا؟ میئر کراچی نے کرنا تھا نا, نہیں کرتے نا. یہی تو ہماری شکایتیں ہیں میئر صاحب سے. میئر صاحب کی والدہ مرحومہ, میرے ان سے بہت اچھے ٹرمز تھے, بیٹا بیٹا کر کے مجھے پکارتی تھیں وہ. میں دنیا ٹی وی میں کام کرتا ہوتا تھا, مجھے کوئی خبر پہ موقف چاہیے. وہ زمانے میں پولیٹیکل صورتحال ایسی تھی کہ ایم کی بہت ہائپ تھی, تو وہ کبھی انہوں نے مجھے, میرا ایسا نہیں ہوا کہ فون نہ اٹھایا ہو. ان کی والدہ ایک بہت شاندار, طرحدار, زبردست خاتون تھیں, اللہ ان کی مغفرت فرمائے. لیکن ہم ان کے صاحبزادے سے بھی یہی امید رکھتے تھے کہ یہ اسی قسم کے نوعیت کی کے صاحب ہوں گے. لیکن انفارچونیٹلی وہ اداروں میں شاید تبدیلی نہیں چاہتے, ریفارمز نہیں چاہتے. ابھی فائر بریگیڈ کے لیے گاڑیاں خرید رہے ہیں. او بھائی گاڑیاں تو خرید رہے ہو, آپریٹر سسٹم چلانے والے لوگ تو وہی ہیں نا. سسٹم تو بگڑا پڑا ہے, تو وہ چینج نہیں کر رہے. وہ اس کا چینج ہونا ضروری ہے, ورنہ 2-3 بڑی آگیں ایک ساتھ لگ جائیں نا تو ایسے ثانیہ گل پلازا جیسے نہ جانے کتنے ثانیات کراچی میں رونما ہوں گے, خدا نخواستہ. اچھا بابر بھائی, نئے آنے والے دوستوں کو, نوجوانوں کو, صحافیوں کو کیا میسج دیں گے؟ پیسے کی چکا چوند, منسٹرز, افسران, بیوروکریسی, ان کے پیسے سے متاثر ہونا چھوڑ دیں. ان کے پیسے سے متاثر نہ ہو. جب تک آپ مالی فائدہ نہیں لیں گے تب تک آپ طاقتور صحافی رہیں گے. جس دن آپ کسی سے مالی فائدہ لے لیں گے اس دن آپ کی نظر جھک جائے گی, پھر آپ اپنا کام نہیں کر سکیں گے, پھر آپ بھی سسٹم کا ایک گندا چھوٹا کیڑا بن کے رہ جائیں گے, کیونکہ آپ کو اوپر تخت پہ تو کوئی بٹھائے گا نہیں. تو آپ ایک کیڑے کی حیثیت ہوگی جس کو دانہ کچرے جو چلر ہے نا وہ دیکھ کے خاموش کرا دیا جاتا ہے. تو متاثر نہ ہوں اور تحقیق کا رستہ مت چھوڑیں. بغیر ریسرچ تصدیق کے کام مت کریں, ریسرچ کو اپنائیں, پھر آپ اپنی طاقت دیکھیں, نہ ایوان آپ سے لرزے. اچھا, اگر دوبارہ زندگی ملے تو بھی صحافی بننا پسند کریں گے؟ وائی ناٹ. اچھا, میں بائی پروفیشن, دیکھیں میں حادثاتی صحافی نہیں ہوں, میں نے اختیار کیا ہے یہ شعبہ. میں بائی چوائس جرنلسٹ ہوں, بائی چانس نہیں ہوں. بائی چانس نہیں ہوں. مجھے میری فیملی کے خلاف, فیصلے کے خلاف جا کے میں صحافی بنا ہوں, اور مڈ کیریئر میں مجھے میری فیملی نے آفرز کی کہ بھائی ملک سے باہر سیٹل کرا دیتے, نکلو ادھر سے. اقتدار مل جائے چند دنوں کا یا چند مہینوں کا, چند سالوں کا, کیا کریں گے؟ پہلا کام کون سا؟ جوڈیشل ریفارمز. اچھا, نہیں ہے یہاں پہ پہلے سے نہیں ہے ابھی؟ جوڈیشری ہے کیا, کس کو انصاف ملتا ہے ادھر؟ ابھی تو ثانیہ بلدیہ کو ہم نے ڈسکس کیا, کدھر کھڑا ہے؟
جوڈیشل ریفارمز، عدلیہ اتنی طاقتور اور قوانین اتنے سخت اس ملک کی ضرورت ہے۔ ہم 10 چیزیں بولتے ہیں، کرپشن ہے، یہ وہ ہے، جوڈیشل ریفارمز جب ملزم عدالت میں جائے تو پروسیکیوشن مضبوط ہو، قوانین مضبوط ہوں، پھر بھاگ نہ پائے۔ 4 لٹکیں گے 4000 سیدھے ہو جائیں گے۔ جی ہاں، 4 لٹکیں گے تو دیکھ کر یقیناً 4 جو ہے وہ سبق حاصل کریں گے اور جرائم سے بھی دور ہوں گے اور اس معاشرے کو بھی بہتر کیا جا سکے گا۔ بابر سلیم صاحب، آپ کا بہت شکریہ کہ آپ نے قیمتی ٹائم دیا، اور یقیناً بابر بھائی کے ساتھ یہ ہماری پہلی صرف نشست ہے، یہ انشاءاللہ سیریز چلے گی، ہم ان کو تکلیف دیتے رہیں گے اور ہم ان کے خیالات، ان کے تجربات سے مستقبل میں بھی انشاءاللہ اسی پلیٹ فارم پہ مستفید ہوتے رہیں گے۔ تو ملتے ہیں پھر کسی اور مہمان کے ساتھ، تب تک کے لیے دیجیے اجازت، اللہ حافظ۔